الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورۃ الحجر. حجر کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہجر، ہجرت کو نہیں کہتے جی، وہ حجر ہوتا ہے، بستی ہے، یہ بستی کو کہتے ہیں. اور یہاں چونکہ اس بستی جس میں نبی بھیجے گئے ان کے انکار اور ان کی مثال کا واقعہ ہے، اس لیے اس کا نام حجر پڑا. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. الف لام را کا کیا مطلب ہے؟ ہاں ہاں، تلک آیات، میں چاہ رہا ہوں کوئی میں تلاوت لگا لوں. حزا البلوشی، اس کا نام سنیں جی؟ نام سنیں؟ ان کی مشہور ہے سورہ حجر پہ کیا تلاوت جی؟ نہیں، ان کو نہیں سنا ہوتا. ملینس آف ویوز ہیں ان کی، چلیں کوئی بھی لگا لیتے ہیں جی. نہیں نہیں، حزا البلوشی. اللہ الرحمن الرحیم. آن لائن تلاوت کی آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے، گڈ. چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. یہ الکتاب کی آیات ہیں. الکتاب سے مراد کامل کتاب، الکتاب سے مراد کامل کتاب، اور قرآن، واضح قرآن کی آیات ہیں. کتاب پہ الف لام کیوں ہے جی؟ معرفہ بنانے کے لیے اور یہ معنی دینے کے لیے کہ یہ کامل ہے، کامل کتاب کی آیات ہیں. قرآن کیا صیغہ ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے قرآن کیا ہے، لفظ قرآن کیا ہے جی؟ اسم ہے، ٹھیک ہے. مانا کیا ہے؟ قرآن، بار بار پڑھے جانے والی کتاب. تو بار بار پڑھے جانے والی کتاب کس چیز کو کہیں گے؟ کس کے وزن پہ ہے یہ پڑھے جانے والی چیز؟ جس چیز کو پڑھا جائے اس کو کیا کہیں گے؟ مقروءن. مقروءن کیا صیغہ ہے؟ مفعول کا صیغہ ہے. تو قرآن صیغہ مفعول ہے، یہ کہہ لیں بلکہ یہ صیغہ مصدر ہے. مصدر ہے، یہ مصدر سمجھتے ہیں حضرت؟ وہاں بھی کوئی پڑھا رہا ہے. مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر کتاب کا ہے تمہاری؟ کون سی کتاب؟ کوئی بھی کتاب. کل سے آپ کا موبائل اندر ہونا چاہیے، کتاب ہونی چاہیے. قرآن کھولیں، اس میں نوٹس بنائیں. نہیں، نوٹس کا ہے. سب اپنے پاس بیاض والا قرآن لیں. یہ آپ نے پیپر پرچے رکھے ہوئے؟ ہاں، یہ پرچے کھو جائیں گے. بہتر یہ ہے کہ آپ بیاض والا قرآن لیں، سائڈ میں ہی نوٹس بنائیں. یہ ہمارے اساتذہ نے ہمیں تجربہ دیا تھا اور ہم نے بھی اس کو آزمایا. کتاب میں جو نوٹ لکھا ہوتا ہے نا وہ زندگی بھر رہتا ہے، کیونکہ کتاب رہتی ہے، کتاب رہتی ہے. نوٹس ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، نوٹس نہیں ملتے. ٹھیک ہے، آپ نوٹس الگ ڈھونڈیں گے، کتاب الگ ڈھونڈیں گے. صحیح. مصدر کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم. اچھا، چلیں آپ لے آئیں، کل کرا لیں گے. ٹھیک ہے جی. مصدر وہ جس سے دوسرے
افعال بنے, ایکشن ناؤن جس سے دوسرے اسما بنے. تو قرآن مصدر ہے, قرأ یقرأ, ہاں قرآن, قرآن پڑھنا وہ چیز جس کو بہت زیادہ پڑھا جائے. اور یہ مفعول کے معنی میں, مصدر کبھی کبھار فاعل کے معنی میں ہوتا ہے, مصدر کبھی کبھار مفعول کے معنی میں ہوتا ہے. اس طرح سے ترجمہ کرنا آنا چاہیے. مصدر کبھی کبھار فاعل کے معنی میں ہوتا ہے اور مصدر کبھی کبھار مفعول کے معنی میں ہوتا ہے. یہ مصدر مفعول کے معنی میں ہے. قرآن بہت زیادہ پڑھے جانے والی چیز, الکتاب بہت زیادہ لکھی جانے والی چیز, کامل چیز. الکتاب, الف لام نے اس کو کامل کا معنی دیا ہے, کمپلیٹ ہے. یہ فائل کی, ہاں ذہن میں نہیں ہے, پھر آئے گا کبھی دیں گے. ہاں ضربن کا معنی مارنا ہے, لیکن کبھی کبھار یہ ضربن مارنے کے معنی میں بھی آتا ہے, ضارب کے معنی میں بھی آتا ہے. جی نہیں, اس میں فائل کا معنی نہیں آیا. ٹھیک ہے, ضربن ہے, ہاں مارنا, فائل نہیں ہے یہ, مارنے والا نہیں ہے, لیکن کبھی کبھار یہ مارنے والے کے معنی میں آتا ہے. وقرآن مبین, واضح قرآن ہے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, بہت بار چاہیں گے, ربما بہت بار, یودو چاہیں گے, کون, الذین وہ لوگ, کفروا جنہوں نے کفر کیا, لو کانوا مسلمین اے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. جنہوں نے کفر کیا وہ بہت بار چاہیں گے کہ وہ مسلمان ہوتے. ربا کا مطلب دو ہوتا ہے, ربا کبھی کبھار تقلیل کے لیے آتا ہے, کبھی کبھار تکثیر کے لیے آتا ہے. اس میں یہ کیا ہوتا ہے, ہاں کبھی کبھار اس میں معنی بہت زیادہ کا ہوتا ہے, کبھی کبھار اس میں ہوتا ہے کم کا. تو سیاق کو, جملے کے اسٹرکچر کو دیکھ کے پہچانا جاتا ہے کہ ادھر کیا معنی ہے. مزے کی بات یہ, ادھر دونوں معنی ہیں, مفسرین نے دونوں معنی کیے, کسی نے کم والا معنی کیا, کسی نے زیادہ والا معنی کیا. زیادہ والا, بہت بار چاہیں گے, کون, کفر کرنے والے کہ وہ مسلمان ہوتے. یعنی کب چاہیں گے, ہو سکتا ہے موت کے وقت چاہیں گے, ہو سکتا ہے قبر میں جا کے چاہیں گے, قیامت کے دن اٹھ کے چاہیں گے, جہنم کی طرف جاتے ہوئے چاہیں گے, جہنم میں جا کے چاہیں گے, بار بار چاہیں گے, یا پھر جہنم میں جب بار بار عذاب مل رہا ہوگا تب بار بار چاہیں گے, لو کانوا مسلمین کہ کاش مسلمان ہوتے وہ. اور کم کا معنی کیا ہے, کہ جب جہنم میں جائیں گے نا تو وہ یہ سوچیں گے, یعنی ایک آدھ باری, کہ وہ کہ کاش مسلمان ہوتے. دونوں معنی ہے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا, نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے بات کہی کہ انہیں چھوڑ دیں, کہ یعنی یہ جو کفار ہیں یہ آپ کے ساتھ ہی معاملہ کر رہے ہیں, قیامت کے دن تو خود جا کے یہ خواہش کریں گے کہ یہ کاش مسلمان ہوتے. ذرہم, ذر کا معنی چھوڑ دیں. ذر کیا صیغہ ہے جی, امر ہے, ذرہم چھوڑ دیں ان کو. صحیح, امر کیا ہوتا ہے, عربی کون پڑھا رہا ہے اس کلاس میں, شیخ عدیل پڑھا رہے ہیں, تم پڑھ لو عربی یا بھاگ جاتے ہو. تمہیں نہیں پتا امر کیا ہوتا ہے, فیل کیا ہوتا ہے, تم ڈرامے کر رہے ہو یا واقعی اس کو نہیں پتا؟ بتائیں گے ذرا ان کے بارے میں, یہ تو بہت ہی کچا لگ رہا ہے مجھے. الٹے سیدھے بس مسائل میں جو ہے نا پڑا رہتا ہے, یہ الٹے سیدھے بس سوال کر لیں, بحث مباحثہ کر لیں. بیٹا بحث مباحثہ گھوم پھر کے نا عربی پہ ہی آنا ہے, جس کو عربی آئے گی وہی بحث مباحثہ سمجھ بھی سکے گا, آگے بھی بڑھ سکے گا. چلیں, ذرہم یاکلوا, چھوڑ دیں ان کو, یاکلوا وہ کھائیں, ویتمتعوا اور فائدہ اٹھائیں, ویلہہم الامل انہیں امیدیں غافل رکھیں گی, فسوف یعلمون یہ پھر جانیں گے. یعنی جو کفار جو آپ کو تکلیف دے رہے ہیں, پریشانیاں دے رہے ہیں, چھوڑ دیں ان کو, یہ ابھی کی تھوڑی سی چند ان کی خوشیاں ہیں, چند ان کے مزے ہیں, اس کے بعد یہ سب جان لیں گے آگے کیا ہونا ہے. وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم, اور نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بھی بستی کو سوائے اس کے, ولہا کتاب معلوم سوائے اس کے لیے ایک مقرر لکھا ہوا وقت تھا. یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا, اللہ سے پہلے اگر ماں آ جائے تو ماں کس کے معنی میں ہوتا ہے, اندر تو یار دھوپ آ رہی ہے, گرمی آ رہی ہے, کس کے معنی میں ہوتا ہے جی, نافیہ ہوتا ہے. حل آ جائے, ان آ جائے, اور کیا آ جائے, حل ان ما من, من بھی ہوتا ہے. صحیح ہے, من بھی آ جائے تب بھی اللہ کے معنی میں ہوتا ہے جی, وہ بھی نافیہ کے معنی میں ہوگا, من جی. الا ولہا کتاب معلوم ما تسبق من امت, وہ عذاب مانگتے تھے نا نبی علیہ السلام سے کہ تم سچے ہو تو ٹھیک ہے بھائی عذاب لاؤ. اللہ نے کہا کہ نہیں, ایک وقت مقرر پہ ہی ان کا عذاب آئے گا. ما تسبق من امت, کوئی امت اپنے مقرر وقت سے, تسبق کا فائل کیا ہے, ما تسبق نہیں سبقت لے جائے گی, یعنی وقت سے آگے نہیں جا سکتی کوئی چیز.
جی تسبیحو کا فائل کیا ہے؟ سابق. یہ تو لفظ فائل ہے نا. اس عبارت میں فائل کیا واقع ہو رہا ہے؟ عبارت میں اس آیت میں فائل کیا ہے؟ امت ہے. امت سبقت نہیں لے کے جائے گی اجلھا اپنے وقت سے، وما یستاخرون نہ پیچھے رہے گی. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. اور وہ لوگ کہیں گے، قالوا انہوں نے کہا، یا ایھا الذی اے وہ شخص جس پر نزل علیہ الذکر جس پہ الذکر نازل ہوا ہے، جس پہ الذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن نازل ہوا ہے. انک لمجنون تم تو مجنون ہو، یعنی تم بے وقوف ہو. نبی علیہ السلام کو بے وقوف کہا. یعنی ہر اس شخص کو بھی بے وقوف کہتی ہے کا آج کی جو ایک کفار کی طاقت ہے وہ کیا کہتی ہے؟ ہر اس شخص کو جو دین کی دعوت دے رہا ہو، دین پہ کھڑا ہو، دعوت و تبلیغ کا کام کرو، انک لمجنون تم بے وقوف ہو. اور علماء کہتے ہیں انسان کو کام بھی مجنون ہو کے کرنا چاہیے. کہتے ہیں کہ دن رات ایک کر دے اس دین کے کام کے لیے، اپنا تن من دھن سب لگا دے، اپنا اوڑھنا بچھونا سب اس کام کے لیے لگا دے. نبیوں کا بھی کام یہی تھا. تبھی تو ان کو کہا کہ مجنون ہے، کہ نہ اس کو کھانے کی فکر، نہ اس کو پینے کی فکر، نہ یہ کاروبار کرتا، نہ اس کو اپنے گھر کے داخل معاملات کی زیادہ فکر. یہ بس لگا ہے ہمیں دعوت دے رہا ہے. اس کو یہ بھی نہیں فکر کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا. اس کو یہ بھی نہیں فکر کہ اس کو اٹھا کے اس کی بستی سے نکال کے بھیج دیا جائے گا. اور یہ ہوا شیب ابی طالب میں بھیجا گیا. انک لمجنون. انسان امت گمراہی کے کہتے ہیں نا کہ گھاٹیوں میں جائے، اس عالم دین کو، دائی کو پہلے فکر ہونی چاہیے، اس کی نیندیں حرام ہونی چاہیے. لوگ گناہ کریں، لوگ گمراہی کی طرف جائیں، اس کی نیندیں حرام ہوں. قالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون لو ما تأتینا بالملائکہ. پھر ایک اور اعتراض کیا، تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتا؟ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے. ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، ہمارے پاس ملائکہ کیوں نہیں لاتا؟ کہ کچھ فرشتے ہوتے ہیں جن کو تو کہہ رہا ہے کہ یہ ملائکہ ہم پہ عذاب لائیں گے، تو یہ ملائکہ سامنے کیوں نہیں آتے؟ یہ کھل کے واضح کیوں نہیں ہوتے ہمارے لیے؟ کہو نا ان کو کہ ذرا اپنی جھلک دکھائیں، ذرا طاقت دکھائیں. اللہ نے کہا ایسے تھوڑی ملائکہ نازل ہو جائیں گے. ما نزل الملائکۃ الا بالحق، نہیں ملائکہ نازل ہوتے. ننزل کیا معنی ہے؟ ننزل ہم نہیں نازل کرتے. کس کو؟ ملائکہ کو. ننزل کیا صیغہ ہے؟ جی اللہ اکبر. ننزل کیا صیغہ ہے؟ جمع متکلم کا صیغہ ہے. باب مزید بھی وغیرہ پڑھے آپ نے؟ نہیں پڑھے؟ 6 باب پڑھے نا؟ نہیں پڑھے؟ عبداللہ صاحب آپ لوگ تو ایک ہی پیڑھی کے ہیں. سلطان صاحب، زاہد صاحب، خواتین، پڑھے نہیں پڑھے؟ پڑھے اور بھول گئے. سمعنا و نسینا. جی باب تفعیل ہے. نزل ینزل تنزیل. نزل ینزل تنزیل. میں نے یہ فرق پہلے بھی شاید بتایا ہوگا. نزلہ، نزلہ اور انزلہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نزلہ کا کیا معنی ہے؟ وہ ایک نازل ہوا. انزلہ اس نے نازل کیا. نزلہ آہستہ آہستہ نازل ہوا. انزلہ ایک بار نازل ہوا، اور نزلہ آہستہ آہستہ نازل کیا. ما ننزل الملائکہ، ہم ملائکہ کو نازل نہیں کرتے، الا بالحق سوائے حق کے ساتھ. کہتے ہیں نا کہ ملائکہ کو لاؤ دکھاؤ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ملائکہ آتے ہیں اپنے وقت پہ آتے ہیں، حق لے کے آتے ہیں.
ڈسکنیکٹیوٹی. جی آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. میں نے بتایا کہ یہاں بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن کو کچھ صحابہ نے یا جیسے حضرت عمر کی بکری نے کھا لیا یا حضرت عثمان نے کچھ جمع کرتے ہوئے آیتیں حذف کر لی. تو ایسا کہنا کسی صحابی پہ تان تو ہے ہی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھنا ہے کہ اللہ نے جھوٹ باندھا معاذ اللہ کہ قرآن کو کہا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور تم کہتے ہو کہ انہوں نے کھا لیا، انہوں نے حذف کر لیا. جی آواز آ رہی ہے؟ کیا بات کر رہے تھے؟ ہاں. ذکر کا مطلب عام نصیحت ہوتی ہے. صحیح. تو جب عام لیں گے اس کو تو قرآن تو محفوظ ہے، اس کے بعد عام نصیحت کون سی ہے جو محفوظ ہے؟ تو وہ یہی ہے. علماء نے لی ہے، علماء نے عام طور پہ اس کو لیا ہے. صحیح ہے. یہاں سے القرآن بھی مراد ہے، اور اس کے علاوہ ہر نصیحت کی بات بھی یہاں مراد ہے. صحیح ہے نا؟ ایک اور مقام پہ ہے قد انزل اللہ علیکم ذکرا، وہاں خاص نہیں ہے، اللہ نے تمہاری طرف ذکرا نازل کیا ہے، ذکرن. ٹھیک. رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، وہ ایسا رسول ہے جو تم پہ تلاوت کرتا ہے اللہ کی آیتوں کو جو واضح ہے. صحیح. یہ آیت ہے سورہ طلاق کی 10 نمبر 11 نمبر. تو یہ عمومی طور پہ ہے، اس آیت سے نہیں ہے مراد. صحیح. مطلب اس آیت میں تو آپ یہی کہیں گے کہ خاص قرآن مراد ہے، لیکن چونکہ ذکر کا لفظ آیا تو ذکر یہاں خاص آیا، دوسری جگہ عام بھی آیا. تو مجموعی طور پہ آپ اس کی تفصیل یہی کریں کہ جی اس سے مراد عام بھی ہے اور خاص بھی. جی آواز آ رہی ہے؟ جی اگر کنیکٹیوٹی آف ہو گئی تھی، آپ لوگ آف ہو گئے تو ہم نے آگے کچھ نہیں پڑھایا. ٹھیک ہے، فکر نہیں کریں، آن لائن اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چلے آگے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور بلا شبہ لقد تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے. ارسلنا کیا صیغہ ہے؟ جی جہاں متکلم فعل. جی بھائی جلدی بتائیں، ٹائم نہیں ہے بہت کرنا ہم نے. فعل ماضی معروف، جہاں متکلم فعل ماضی معروف. باب فعال کیسے بنتا ہے باب اس کا؟ ارسلہ
युरसिलु इरसालन, अरसला युरसिलु इरसाल भेजना, मैसेज भेजना अरसला युरसिलु इरसाल होता है, ठीक। खत भेजना रिसाला कहते हैं उसको, रिसालन बंदा भेजा, नबी भेजा, कोई भी भेजा, भेजा। वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी शियअल अव्वलीन, और बेशक बिलाशुबा हमने तुझसे पहले भी पिछले ग्रोहों में रसूल भेजे। शिया, शिया जमा है शियातुन की, शिया जमा है शियातुन की। इससे पता चल गया कि शिया जो थे वो नबी अलैहि सलाम से पहले भी मौजूद थे। दलील आ गई कुरान से। हाँ हाँ, यार आप तो नबी के बाद है, हम तो नबी से पहले थे। देखो, वलक़द अरसलना मिन क़ब्लिका फ़ी शियअल अव्वलीन, और एक क्या जमा का सिगा है, एक शिया नहीं थे, कई शिया थे। कुरान में शिया का जिक्र है, सुनने का नहीं है। तो आप कहें सुभान अल्लाह, और 8-10 लोग रोना शुरू हो जाए, जाकिर साहब जो यूं हाथ मारना शुरू कर दे, अल्लाह जी, गला फाड़ते, वो तो पैर हॉलीवुड बॉलीवुड से काफी ट्रेंड है। जी क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, ये वो वाले शिया नहीं है। शिया किसी ग्रुप को कहा जाता है, गिरोह को कहा जाता है, इसलिए इनको भी शिया, ये खुद कहते हैं कि हम शिया ने अली हैं, हम अली रजी अल्लाह अन्हु का गिरोह है, सही। तो ये गिरोह का नाम है, और गिरोह पहली कौम को भी गिरोह कह सकते हैं, शिया, शिया अल अव्वलीन, शिया ने बरूज है। ये कहेंगे आपको दूसरे लोग पत्थर मारना शुरू कर देंगे। वमा यातीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन। अच्छा, इस बात से पता चलता है बहुत से अल्फाज और माना सही होते हैं, इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन उर्फ में आम लोगों में उनका इस्तेमाल सही नहीं होता, इसलिए उनको हिसाब से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए आप ये ना कहें हम शिया ने बरूज
हेलो, ये बंद क्यों हो गया ये? जी आवाज आ रही है? अब डायरेक्ट हो गया तो डायरेक्ट आपने, जी चले। वमा यातीहिम मिर रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहजिऊन। अल्लाह ने कहा हमने पहले भी काफी गिरोह भेजे, काफी रसूल भेजे, लेकिन वो जिस रसूल को भी हम उनमें भेजते तो वो उनका मजाक उड़ाते। वमा यातीहिम, नहीं आया उनके पास, याती नहीं आया उनके पास कोई रसूल, इल्ला सिवाय इसके, कानू बिही यस्तहजिऊन, वो उसका मजाक उड़ाया करते थे। कज़ालिका नस्लुकुहु फी कुलूबिल मुजरिमीन, इसी तरह हम ये बात मुजरिमीन के, ये अब ईमान ने नहीं लाना उन्हें। वक़द खलत सुन्नतुल अव्वलीन, ये सुन्नत तो पहले भी गुजर चुकी है। कद खलत, खलत मानी गुजर गई, खलत है, ये पीछे यानी जा चुकी, यही होता है लोगों के साथ, वो रसूलों का मजाक उड़ाते हैं। वलौ फतहना अलैहिम बाबम मिनस समाई, अल्लाह ने कहा कि मजाक उड़ाएंगे, ये कहते हैं अजाब ले आओ, हमें कोई चीज दिखा दो, फरिश्ते दिखा दो। कहा कि लौ फतहना अलैहिम बाबम, चढ़ जाते, ठीक है भाई, आसमान को खोल के दिखा दिया, चलो भाई हकीकत दिखाई, तो अब क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अल्लाह ने कहा क्या करेंगे? हाँ क्या, इनको यहाँ बैठाने की जरूरत है तो ये पढ़ लेंगे। अब ये तो आप वहां शिफ्ट हो, ये एक कुर्सी पीछे से पकड़े यहाँ ले आए। आपको अगर तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, आ जाए, आइए। हाँ, जल्लू, जल्लू निकला है जल्ला से, जल्ला दिन होना, ठीक है, जल्ला दिन गुजारना। जी नहीं, वो आता है, नहीं, वो कोई और आता है।
جی آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ ہلو، آ رہی ہے جی. لو فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہ یعرجون، اگر ہم دن دہاڑے بھی ان کے سامنے آسمان سے کوئی دروازہ کھول دیتے، یہ تو فرشتے اتارنے کی باتیں کر رہے تھے نا، اس سے بڑھ کے بھی آسمان سے کوئی دلیل ہم اتار دیتے تو دن کے ٹائم پہ ہی، یعنی دن دہاڑے بھی دکھا دیتے یا دن کے ٹائم بھی، یہ اس کے اوپر تو آنکھیں جکڑ دی گئی ہیں، ہماری آنکھوں کو پکڑ لیا گیا ہے. انا بل نحن قوم مسحورون، ہم ایک کیا ہے، ایسی قوم ہے جن پہ جادو کیا گیا، یعنی جس نے حق تسلیم نہیں کرنا وہ حق نہ تسلیم کرنے کے 100 بہانے بنا کیے. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، بروج بنایا، وَزَيَّنَّاهَا اور اس کو خوبصورت کیا، لِلنَّاظِرِينَ دیکھنے والوں کے لیے. بروج یہ لفظ برج کی جمع ہے، اور برج ہر بلند و بالا جگہ کو کہا جاتا ہے، ہر بلند جگہ کو جگہ کہا جاتا ہے. جی 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 ایسے ہی. آسمان میں ستاروں کی جو جگہ ہے اس کو بھی بروج کہا جاتا ہے، آسمانوں میں جو ستارے ہیں، ستاروں کا جو سینٹر آف سٹارز ہے، ان کو بروج کہا جاتا ہے. اور بروج کا معنی، بروج کا معنی جی ہلو بھائی، 5th ایئر کو دیکھ چیک کیا آپ نے؟ کہہ رہے کنیکٹڈ ہی نہیں ہے. ہیلپ لائن کا ہے، ہیلپ کیا بتا رہا تھا میں؟ ہاں جیسے یہ سورج کی منازل ہیں، 5th ایئر دیکھیں، بروج کی یہ سورج کی منازل ہیں، صحیح، جیسے منازل ہیں تقریباً 28 منازل ہیں، اسی طرح سورج کی بھی منازل ہیں، ان کو بھی بروج کہا جاتا ہے. اور اسی بلند اور ستاروں سے ہم نے ہمارے ادارے کا نام بھی بروج رکھا ہے. صحیح، یہاں ایسے ستارے تیار کیے جائیں کہ جو کل کو جا کے آسمان میں چمکے خوش ہوں، اور وہ لوگوں کی ہدایت کا باعث بنے، اور مضبوط قلعے کی طرح اس دنیا میں حق کے خلاف کھڑے ہو جائیں، حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، حق کے ساتھ باطل کے خلاف کھڑے ہو جائیں، مضبوطی ٹکائیں، مرد بن کے زندگی گزاریں. سورج کی نہیں پتا مجھے کتنے جی. ہاں یہ صحیح کریں، موسٹ پروبلی جیسے 365 ہوتی ہے سورج کی، اللہ عالم، میرے علم میں یہ امام شوکانی نے یہ ایسے بیان کیا. جی، اور جیسے میں نے بتایا کہ اس کی ایک تفسیر یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوگے آپ کو بروج، میرے علم میں نہیں ہے. محافظ فرشتے ہوتے ہیں آسمان میں، محافظ فرشتے ہوتے ہیں، یعنی وہ مقام جہاں فرشتے ہوتے ہیں جو آسمان میں حفاظت کرتے ہیں. اس لیے آگے وہی بات آتی ہے کہ وجعلنا فی السماء بروجا وزیناها للناظرین، اور ہم نے اس کو خوبصورت بنایا دیکھنے والوں کے لیے. محفوظ کر دیا، حفظناها،
محفوظ کر دیا. حفظنا ہم نے اس کو ہر شیطان مردود سے. الا من استرق السمع. جی آسمان کہاں پہ؟ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا. آسمان کی طرف راجع ہے، آسمان کی طرف راجع ہے. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ. اور جی نہیں وہ بات تو آپ کی صحیح ہے، لیکن یہاں پہ جو لفظ ضمیر عائد ہے وہ اسی کی طرف ہے. کی تفسیر ہے پیچھے، ٹھیک، اس کی تفسیر ہے، وہ آپ پڑھ لیں، سنیں گے تو سمجھ آ جائے گی آپ کو. میں اس لیے آگے آیت پڑھنے جا رہا ہوں. الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین. سوائے من استرق، جو چوری کرتا ہے، السمع کرتا ہے روشن شعلہ. اصل میں بات یہ ہے، آپ نے پچھلے سال کتاب التوحید میں یہ حدیث پڑھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے میں گر جاتے ہیں. تو سب سے پہلے ان میں جبریل اپنا سر اٹھاتے ہیں. حتی فزع عن قلوبہم، جب ان کے دل سے وہ خوف، دل دور کر دیا جاتا ہے تو وہ پھر اٹھتے ہیں اور پوچھتے ہیں حتی فزع عن قلوبہم ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟ کہا قال الحق. تو جبریل کو تو پھر جبریل کو پہلے بتی میں خیانت نہیں کرتے، کسی کو بتاتے نہیں ہے. لیکن جب یہ بات بتائی جا رہی ہوتی ہے تو یہ شیطان پہلے زمانے میں وہی سے پہلے یہ باتیں سن لیا کرتے تھے اور سن کے چوری کیا کرتے. تو کیا ہوتا تھا کہ وہ باتیں چوری کر لیا کرتے تھے آسمان سے. تو وہ آسمان میں یوں بیٹھے ہوتے تھے، یوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے تھے. اوپر والا نیچے کو، نیچے والا اس کے نیچے کو، نیچے کرتے 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 جن کا سب سے بڑا شیطان ہوتا تھا جادوگر کاہن، اس کو بتا دیا کرتے تھے. ملا کر 100 جھوٹ ملا کر تو پھر آگے لوگوں میں بیان کرتے تھے. لیکن یہ کب ہوتا تھا؟ اچھا پھر کیا ہوتا تھا؟ یہ ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ اس لیے کہا وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، ہم نے اس کو محفوظ کیا ہر شیطان رجیم سے. صحیح. تو ہوتا کیا تھا کہ جب یہ باتیں چوری کر کے آ رہے ہوتے تھے تو کبھی کبھار تو نیچے والے کو اس سے پہلے ہی شعلے دار، جو ایک جس کو ٹوٹا ہوا ستارہ کہتے ہیں، وہ یہی ہے، وہ ان کو جلا کے راکھ کر دیا کرتا. اور یہی وہ آپ جیسے سورہ ملک کی آیت پڑھ رہے تھے، یہ بتا رہے تھے، وہی اس کا معنی ہے کہ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے آسمان کو شیاطین کے لیے رجوم، یعنی کچھ بھی نہیں کر سکتے. جی یہ پھر بھی کچھ نہ کچھ آسمان دنیا سے کوئی نہ کوئی باتیں چوری کر لیں. ہاں وہ بہت اوپر تک تو نہیں جا سکتے، آسمان دنیا تک جا سکتے ہیں. لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ باتیں کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو کاہن ہیں اور یہ سارے ہیں، یہ تو جھوٹ ہے، ان کو یہ باتیں اب نہیں پتہ چلتی. بس وہی آپ کی نبض ہوگی، وہی آپ کا ویک کارنر ہوگا، پکڑ لیں گے. جی آواز آ رہی ہے؟ آواز کلیئر نہیں آ رہی؟ اسٹاپ کریں، کلاس کا ٹائم بھی ہو گیا، ختم ہو گیا. انشاءاللہ باقی چیزیں کل پڑھیں گے. میں ذرا یہ ایشوز ڈائریکٹ کر لوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد، اقرأ ما یلی ثم اکتبه مع کتابة الارقام الواردة فی بالحروف. کیا کرنا تھا آپ نے؟ یہ جو نمبرز تھے ان کو جو ہے وہ ریڈ کرنا تھا. فی الفصل 19 غالباً 19 غالباً
تسعة عشر طالبا. تو 13 سے 19 13 سے 19 تک کا کیا رول تھا؟ تسعة جو یونٹ ہے وہ جنس میں اپوزٹ ہوگی، عشرہ جو ٹینز ہے وہ یونٹ وہ جنس میں موافق ہوگا، اور اس کا جو معدود آئے گا وہ واحد اور ہاں اس کے بعد ہے مائک ہے کسی کے پاس آگے پیچھے جہاں پہ بھی؟ دونوں نے ٹینز موافق ہوگا. جی الثانی. الثاني عندي 15 كتابا كتابا باللغة الفرنسية. صحیح. الثالث. الثالث رأى يوسف عليه السلام رأى يوسف عليه السلام في المنام 11 كوكبا. 11 کوكبا. رعا کا مطلب دیکھنا. صحیح. الرابع. هذا الشارع فيه 13 فندقة 13 فندقة 13 فندقا. في هذه المدينة 14 مسجد ريالا. 17 ريالا. في هذا الكتاب 20 درسا. صحيح. في السنة 12 یہ ویسے کل ہم نے ریڈ کر لیا تھا لیکن آج بھی تصویر کے لیے جو ہے. جی پیچھے کوئی سوال تھا تو بتا دیں. تمیز کا میں کچھ نہیں ہے، تمیز سے سب ماشاءاللہ بیٹھے ہیں. جی پیچھے کوئی سوال تھا؟ نہیں کلیئر ہو گیا. اوکے الحمدللہ. تمیز، واہ تمیز روٹی کو تمیز کا استعمال کیا جاتا ہے. تمیز جو ہے وہ ایک ورڈ واحد اور نسبی حالت میں اس کو لایا جاتا ہے اور وہ سینٹینس میں تمیز کے طور پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو 11 to 19 بلکہ 11 to آپ سمجھ لیں 99 میں کہہ رہا ہوں 11 to 99 ایسے ہی آئے گا. آسان کر دیا. 11 to 99 ایسے ہی آئے گا. معدود. ٹھیک ہے. وہ معدود واحد آئے گا اور حالت نصب میں آئے گا. 100 پہ جا کے پھر چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب جو ہے دوسری انہوں نے کاؤنٹنگ دی ہے. واحد ایک ہے اور اول پہلا ہے. جی یہ تو ترجمہ ہو گیا. فرق کیا ہے پہلا اور ایک میں؟ کیا فرق ہے؟ بارک اللہ فیک. ایک رینک ہے، ایک ترتیب شو کرتا ہے. اول ترتیب ہے، ترتیبی کہ یہ ترتیب یا رینک کو شو کرتا ہے. اس کا استعمال تھوڑا سا الگ ہے. اس کا استعمال کس طرح ہے جی بتائیں؟ الدرس الاول، الدرس الثانی، الدرس الثالث، الدرس الرابع، الخامس، السادس. اس کا استعمال کس طرح ہے؟ صفت موصوف. بارک اللہ فیک. ان کا استعمال جو ہے وہ صفت موصوف کے طور پہ آتا ہے. دوسرا یہ کہ اول کو چھوڑ دیں پہ آتے ہیں. فاعل کے وزن پہ کیسے؟ الثالث، الرابع، الخامس. یہ سارے جو ہے فاعل کے وزن پہ ہیں اور یہ صفت موصوف کے طور پہ آ رہا ہے. تو مذکر کے لیے مذکر بن کے آئے گا، مؤنث کے لیے مؤنث بن کے آئے گا. نیچے انہوں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ الاول مؤنثہ، اول کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ اولا. فنقول الطالب الاول صحیح. ثم بعد ذلك انعت الاسماء الاتیہ. انعت کا کیا مطلب ہے؟ انعت، نعت کس کو کہتے ہیں؟ صفت کو. جس کو ہم اردو میں صفت کہہ رہے ہیں اس کو عربی میں نعت بھی کہتے ہیں. اور موصوف کو کیا کہتے ہیں؟ منعوت. تو انعت کا مطلب نعت ذکر کریں. الاسماء الاتیہ تھا مندرجہ ذیل اسماء کے لیے کوئی نعت ذکر کریں. کیسے؟ بالعدد الترتیبی، عدد ترتیبی کا استعمال کرتے ہوئے. لیکن اس عدد ترتیبی میں کیا ہو؟ المشتق.
اس کو بنایا ہو کس سے؟ من العدد المذکوری، جو نمبر انہوں نے آپ کو ذکر کر کے دیا ہے. کہاں پہ دیا ہے؟ امام کل واحد من. اسم الفاعل کے وزن پہ آ رہا ہے، فاعل کے وزن پہ. جی الیوم الثامن، صحیح، الیوم الثامن. نمبر رابع نمبر نہیں ہے، نمبر کون سا ہے؟ اربع. اربع سے عدد ترتیبی کیا بنی؟ رابعہ. تو فی السنتی، فی کی وجہ سے السنتی کون سی عربی حالت میں گیا؟ مجرور ہو گیا. تو اب اس کی صفت کیا بنی؟ الرابعة الطالب ثالث، الطالب الثالث والطالبة ثالثة. اس کے آخر میں بھی گولتا بنا دیا، اس کو بھی مؤنث کر دیا. فالطالب الثالثة موصوف کے جنس کو فالو کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کے اعراب کو تو لازمی طور پر کرے گی. الدرس العشرونی عاشر، الدرس العاشر والبیت السابع. جی آگے آپ باقی کر لیں گے جلدی جلدی. الصفحة التاسعة مؤنث، والغرفة الاول والجزء الثاني. اب آپ کتاب پلٹیں گے، ٹائٹل پیج دیکھیں گے تو اوپر کیا آپ کو لکھا ہوا ملے گا؟ الجزء الثانی. اور آپ پاسٹ میں جائیں گے ٹائم مشین بنا کے اپنی پرانی کتاب کو دیکھیں گے تو اس پہ الجزء الاول. ثانی کی یا پہ سکون پڑھ لیں. جی بالکل، ثانی کی یا پہ سکون پڑھ لیں. لیکن جب نماز کا ٹائم اذان ہو گئی. اچھا ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. یہ جو ایکسرسائز ہم نے کی ہے اس میں اوپر جو ہے عدد ترتیبی کا ذکر ہے، الاول الثانی الثالث الرابع. اور اس میں نے آپ کو بتا دیا عدد ترتیبی کا استعمال جو ہے صفت موصوف کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو باقی ساری جو کاؤنٹنگ ہے 2 سے 10 تک، اس میں سمپل عدد ترتیبی آپ صفت میں مذکر لے آئیں گے. اگر موصوف مؤنث ہوگا تو آپ عدد ترتیبی بھی مؤنث لے آئیں گے اسی کے اعتبار سے، جیسے کہ الطالب الثالث والطالبۃ السادسۃ. ٹھیک ہے جی، صرف یہی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے. الکلمات الجدیدہ کو دیکھ لیں ذرا سا. مہجعن کا کیا معنی تھا؟ مہجعن، اور اس کی جمع مہاجع. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس طرح کے کلمات کو جو ہے آپ ریپیٹ کریں اپنی زبان پہ تاکہ آپ کو اس کی واحد کے ساتھ جمع یاد ہو جائے. مہجع کا کیا مطلب تھا؟ ہاسٹل. کوکبن ستارے. کیا ورڈ ہے؟ واسع وسیع ہو گیا. اس کے بعد فریقن، فریقن کا مطلب گروپ، جماعت. صحیح. ثم بعد ذلك ثمن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قیمت. ٹھیک ہے. سگا، جس کے ماں باپ سیم ہو. عالم، جہاں جس طرح ہوتا ہے یونیورس کے لیں. نہیں وہ شقیق پتا نہیں. شفقت ہو سکتا ہے، اس کے اور بھی معنی ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. شہیر کا مطلب کیا تھا؟ مشہور. شہر کی جمع شہور و اشہر. شہر کا کیا مطلب تھا؟ مہینہ. لاعب کا مطلب پلیئر، کھیلنے والا. فی المنامی، نیند میں یا خواب میں. بارک اللہ. جامعۃ الازہر کہاں پہ؟ مصر میں. مصر میں کہاں پہ؟ قاہرہ میں، کائرو میں. ٹھیک ہے جناب، نماز کے لیے ہم بریک کریں انشاءاللہ. اگر کوئی چیز واضح نہیں ہے آن لائن، خاص کر جو آواز مس ہوئی ہے، کٹ ہوئی ہے، آپ پلیز اس کو تھوڑا سا ریڈ کر لیں. اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. فریق کا معنی ہوتا ہے گروپ. جیسے کون سی آیت ہے؟ فریق فی الجنۃ وفریق فی السعیر. اور واسع کا معنی ہوتا ہے وسیع، اسپیشیس، وائڈ. ثم ثمن بمعنی قیمت. ثمن کا معنی ہوتا ہے قیمت. یا سعر کا ورڈ بھی عربی میں یوز ہوتا ہے، سین عین اور را. سعر. صحیح.
امید ہے کہ آن لائن آواز اب چلی گئی ہوگی. جید. نعم الدرس الرابع. پیچھے سے کوئی ریڈ کرنا چاہیں گی؟ ستاروں کے دو معنی ہوتے ہیں، مطلب فندق از ہوٹل. ستاروں کے دو معنی نہیں، ستاروں کے دو ورڈز کہتے ہیں آپ. نجمن، کوکب، اور بھی کلمات ہیں. ایک ہی چیز کے لیے ایک سے زیادہ ورڈز ہو سکتے ہیں، بالکل ایسے. جی الدرس الرابع. یہ یوسف و ابراہیم کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. جی آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، آپ ریڈ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اهلا وسهلا ومرحبا بك یا خالی. کیف حالک لعلک کیف بخیر. لکا کیف حالک. لعلک بخیر. مرحبا یا مرحبا مرحبا بک. مرحبا بک یا خالی. خالو کو کہتے ہیں. خالو کو نہیں کہتے. اخ الام. اخ الام کون ہوتا ہے؟ سالہ. اخ الام. ام کون ہوتی ہے؟ ماں کا اخ، ماموں. اخ الام ماں کا بھائی. خالی نہیں کہتے، خالن کہتے ہیں. خالی للمتکلم. عندما اضفت الخال الى نفسك فتكون خالی. جی ذهبت الى خالتي زینب. وہ گئی ہیں وہ گئیں خالتی میری خالہ کی طرف، میری خالہ زینب کی طرف. میری خالہ زینب کی طرف. افنان بھائی، افنان بھائی، افنان بھائی. وَأَيْنَ إِخْوَاتُكَ اور بھائی جان. إِخْوَاتُكَ وَأَيْنَ إِخْوَاتُكَ إِخْوَتُكَ. إِخْوَتُكَ. اور تمہارے بھائی. ذَهَبُوا إِلَى الْجَامِعَةِ صحیح. وہ ذهبوا إلى گئے الجامعة. ہیں جامعہ کی طرف. صحیح. ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا آپ پلیز. آن لائن بتا دیں کہ کہاں سے آپ کو آواز نہیں آئی تھی. مینشن کر دیں. تھوڑا پیچھے کا مجھے نہیں سمجھ میں آئے گا کتنا پیچھے جانا ہے. 1 میٹر جانا ہے، 2 میٹر جانا ہے، تو تھوڑا سا بتا دیں کہاں سے آواز نہیں آئی، وہاں سے ریپیٹ کر دیتے ہیں انشاءاللہ. تھرڈ سینٹینس ہے الحمدللہ این ابوک یا ابراہیم. الحمدللہ کہاں ہیں تمہارے ابو اے ابراہیم. ذهب الى السوق وہ گئے بازار کی طرف. وَأَيْنَ أُمُّكَ اور کہاں ہیں آپ کی امی. ذهبت الى خالتی زینب وہ گئی ہیں میری خالہ زینب کی طرف. وَأَيْنَ إِخْوَتُكَ اور کہاں ہیں آپ کے بھائی. ذهبوا الى الجامعة وہ سب گئے ہیں جامعہ کی طرف. اچھا وہ بات آپ کی صحیح ہے، ڈسکنیکشن ہو گیا ہے، لیکن ماشاءاللہ ایسی بھی بات نہیں ہے. مجھے پوری امید ہے کہ اگر آپ کچھ ریڈ کریں گے خود بھی تو انشاءاللہ کچھ تو آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو بالکل زیرو سمجھ میں آئے گا. اگر آپ کو ابھی تک بالکل کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر پریشانی کی بات ہے. اگر بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا، اگر کچھ بھی سمجھ میں آ رہا ہے تو کوشش کریں اس کچھ کو سمجھنے کے بعد جو چیز نہیں سمجھ میں آئی اس کے حوالے سے پوچھ لیں کہ اس کا کیا مطلب ہوگا یا اس کو کس طرح پڑھیں گے وغیرہ. ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ تھوڑا سا اسپیس پہ آ جائیں انشاءاللہ. ذهبوا الى الجامعة وہ سب گئے جامعہ کی طرف. اس میں وہ سب کا معنی کیسے آ رہا ہے؟ ذهبوا میں وہ سب کا معنی کیسے آ رہا ہے؟ واو ضمیر جو اس کے اندر ہے وہ جمع کے یا کہتے ہیں جمع کا صیغہ، یا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ واو جو ہے وہ اس چیز کی علامت ہے کہ اس کے اندر وہ موجود ہے. واو ضمیر ہے. آپ کا نہیں نا، آپ کے جواب صحیح نہیں ہے. یہ ذهبوا ہے تو بھائی یہ ذهبوا ہے وہ تو پتہ ہے نا اس کا سب کچھ. تو بھائی ذهبوا کیا ذهبوا. اچھا جی آگے. وَأَيْنَ أَخَوَاتُكَ. وَأَيْنَ أَخْوَاتُكَ ایک سیکنڈ. اخواتک کیوں؟ تاکہ مجھے زیر آئے گی. کیوں؟ وجہ وہ آپ لگا دیں، زیر لگا دیں، زبر لگا دیں، کوئی پولیس نہیں پکڑے گی، لیکن وجہ آپ کو چاہیے ہوگی. وجہ کیا ہے؟ اینا اخواتی کیوں جا رہی ہیں؟ سینٹینس کو سمپل رکھیں، مرفوع پڑھا کریں. وَأَيْنَ أَخْوَاتُكَ وَأَيْنَ أَخَوَاتُكَ کیونکہ یوسف ابراہیم سے بات کر رہے ہیں. اور تمہاری بہنیں. ذهبنا إلى المدرسة وہ گئی ہیں مدرسے کی طرف. اما ذهبت إلى المدرسة اليوم کیا وہ جاتی ہیں روز مدرسے؟ نہیں اما ذهبت انت. کیا وہ جاتے ہیں؟ ذهبت انت. کیا تم جاتے ہو؟ کیا تم ذهبت. فعلت فی الماضی. کیا تم گئے تھے؟ کیا تم گئے تھے آج کے دن. اما ذهبت الى المدرسة اليوم کیا تم نہیں گئے اسکول اليوم آج کے دن. اگر آپ اس کو اليوم پڑھیں گے تو اس کے اندر آج کا دن کا معنی آئے گا. اگر اليوم پڑھیں گے تو آج کے دن کا معنی
نہیں آئے گا. शेख ٹھیک ہے साहब جی. इसमें हमने नहीं का मायने माँ से लिया. ماں سے. جی ماں ذہبتا, اگر آپ کو یاد ہو کہ ماضی کی نفی کیسے کی جاتی ہے عام طور پہ ماں کے ذریعے, ٹھیک ہے, اور لا جو ہے وہ مضارع کے ساتھ زیادہ استعمال ہوتا ہے. نہیں کے لیے بھی آتا ہے لیکن نفی کے لیے بھی لا جو ہے مضارع کے ساتھ زیادہ ہے. بالکل کر سکتے تھے اذهبتا, وہ آپ سے کہتے ہیں اذهبتا کیوں کر رہے ہیں, حل ذهبتا کر دیتے, وہ بھی تو وہی معنی ہوتا. جو حل ذهبتا کہے گا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں حل ذهبتا کیوں بولا, اذهبتا کر دیتے. اچھا چلیں, میں آپ کا سوال اچھا ہے. سوال کہ کیا یہ فون آپ کا نہیں ہے نا, تو یہ کیوں پوچھا جائے گا کہ یہ فون آپ کا نہیں ہے؟ اگر میں آپ کو کہتا ہوں ذرا فون کھولنا, آپ کہیں مجھ سے نہیں کھلتا یہ, تو کیا میں آپ سے کیا پوچھوں گا, کیا یہ فون آپ کا نہیں ہے؟ تو اس میں انڈرسٹوڈ بات کیا ہے کہ یہ بات ازیومڈ ہونی چاہیے تھی کہ یہ فون آپ کا ہے, لیکن اگر آپ اس کے مخالف کوئی کام کریں گے تو آپ سے پوچھا کہ یہ فون آپ کا نہیں ہے. انڈرسٹوڈ بات کیا ہے کہ اس کو آج کے دن اسکول میں ہونا چاہیے تھا. نفی والا ہے جی, اردو والے نہیں والا ہے. آپ کون سا والا ماں کا سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد بات ہو گئی ہماری, وہ آپ پھر وہ تکلم میں تحدث میں اس میں مشغول ہو گئے تھے. وہ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ماں نفی کا ہے, پھر بات ہو گئی کہ ماں جو ہے وہ ماضی کی نفی کے لیے آتا ہے. الیوما اور الیومو کا میں نے بتایا, یہ ماں جو ہے نفی کے لیے, کیا آپ نہیں گئے تھے. نفی میں گرامیٹیکلی نفی کہہ رہا ہوں کیونکہ گرامیٹیکلی نہیں سے مراد امر کا اپوزٹ نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی الیوما اور الیومو میں کیا فرق ہے, یہ اگر سمجھ میں آئے تو واضح ہے. جزاک اللہ خیر. جی انشاءاللہ جزاک اللہ خیر. الیوما اس پہ حالت نصب پڑھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, حالت نصب کیوں پڑھی جا رہی ہے؟ حالت نصب نہیں کہلے پڑھ رہے, حالت نصب کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ظرف. اس کو ظرف کا معنی دینے کے لیے پھر اس میں معنی آ جائے گا آج کے دن کے وقت مقرر ہو جائے, معین ہو جائے. اب تک ڈے کے حساب سے ڈے, ٹھیک ہے. اب وہ ڈے ضروری نہیں ہے کہ ابھی ہو رہا ہو, وہ ڈے ہو سکتا ہے ماضی میں ہو چکا ہو, فیوچر میں آئے, کبھی بھی آئے. الیوما سے پھر مراد آج کا دن, اور یہ ظرف بن جائے گا. ظرف کی وجہ سے میری ماں کھوائی. الیوم میں, الیوم میں کیوں مطلب میں, الیوم میں کیا مطلب میں آئے, نہیں وزن نہیں ہے. الیوم ظرف زمان کا وزن نہیں ہے. فائدہ ظرف جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے. اس کو منصوب پڑھنے کے لیے اس کو ظرف کا معنی دینا پڑے گا. ظرف میں یا وقت کا یا پھر جگہ کا تعین ہونا چاہیے. فوق کا مطلب کیا ہوتا ہے, اوپر, اوپر کی جگہ کا تعین کیا ہے آپ نے, تو اس کو آپ نے نصب کر دیا. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ دیجیے گا. الیوم میں کسرہ آئے گا نہیں, الیومی نہیں ہوگا, الیوم پڑھا جائے گا. اما کا کیا معنی ہے ہوگا, آ کس لیے استعمال ہوتا ہے, سوال کے لیے, استفہام کے لیے, اور ماں جو ہے یہاں پہ نفی کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ماضی سے, ماضی کی نفی کرنے کے لیے ماں استعمال ہوتا ہے. تو کیا نہیں آپ گئے اسکول آج کے دن. آپ کو یاد ہو کہ میں نے آپ کو کہا تھا اگر سوال نفی میں ہو اور اس کا جواب آپ کو مثبت میں دینا ہو تو کیا استعمال ہوتا ہے, بلا. تو آگے انہوں نے کیا کہا, بلا ذهبت ورجعت بعد الحصة الاولى, یعنی اس کو سرپرائز کسی پہ کہ تم اس ٹائم اسکول کے باہر کیوں. تو وہ پوچھ رہا ہے کہ تم نہیں گئے تھے, کیونکہ اس ٹائم پہ تو تمہیں ہونا چاہیے تھا. اگر شام میں پوچھتا تو وہ پوچھتا کیا تم گئے تھے ذهبت الى المدرسة, لیکن ڈیورنگ دا ٹائم جب آپ سے ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ اس ٹائم اسکول میں ہوں گے, تو پھر کیا سوال ہوگا کہ آپ نہیں گئے آج اسکول کے دن, اس وجہ سے اس نے نفی میں کر دیا. بلا کیوں نہیں, بالکل گیا تھا, ذهبت ورجعت, لیکن کیا ہوا, میں آ گیا حصہ اولا کے بعد. اب وہ پھر آپ کا سوال کریں گے, ازیوم کرنے کے بجائے, زن کرنے کے بجائے وہ کہے گا میں سوال کر دوں, بھائی کے پاس کوئی جنرل نیڈ ہوگی, ہو سکتا ہے. تو جی کیا سوال کیا انہوں نے, لماذا رجعت, لماذا رجعت, کیوں واپس, کیوں آپ لوٹ آئے, واپس آ گئے. رجعت لاننی لأن مریض, 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 میں میں لوٹ آیا کیونکہ میں بیمار ہوں. فلی عذر شرعی, میرے پاس شرعی عذر ہے کہ میں جو ہے کہ بیمار ہوں. لأننی میں لام جو ہے وہ کے لیے, اس لیے کہ, یہ لأن کا استعمال ہوتا ہے وجہ بیان کرنے کے لیے, علت بیان کرنے کے لیے بھی. لأننی, جی کیا کہ پیچھے سے, کیونکہ, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ لام نہیں, لام کئی نہیں کہیں گے اس کو, کیونکہ لام کئی جو ہے وہ پھر مضارع پہ آتا ہے. ٹھیک ہے, لی اب یہاں پہ حرف جر والا بھی نہیں, اس کو تعلیل کے لیے استعمال ہوتا ہے, علت بیان کرنے کے لیے. لی اننی, اب انا کیا کرتا ہے, اس کو نصب کرتا ہے, آپ نے اس کو, کس کو, اپنے اسم کو نصب کرتا ہے. تو کون سے اسم کو منصوب کیا ہوا ہے, مریض ان کو نصب کیا ہوا ہے, مریض زن ہو جاتا پھر. انا تھا, انا تھا جو کہ کیا ہو گیا, اننی نہیں ہوا, انا کیا ہو گیا,
نی بن گیا یا بن گیا, ٹھیک ہے, ایک نون زائد کر دیا لیکن انا سے وہ یا میں کنورٹ ہو گیا تو وہ منصوب ہے, اور مریض اس کی خبر مرفوع ہے. صحیح. ثم لا باسا نہیں ہے بیماری. لا باس مطلب کوئی طہور انشاء کوئی ایشو نہیں, کوئی ایشو نہیں, یا پھر آپ کہہ لیں لا باس طہور انشاءاللہ بھی کہہ سکتے ہیں. جی اذهبت الى الطبيب, کیا تم گئے ڈاکٹر کی طرف؟ نعم ذهبت, جی میں گیا. صحیح, بارک اللہ فیک, بالکل میں گیا. ٹھیک ہے, اب آپ نے تھوڑا سا خود ایویلویٹ کرنا ہے آپ سب نے اپنے اپنے حوالے سے, کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کتنے فیصد جو ہے وہ آپ کو کچھ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں. سر یہ کیوں کہا کا یہ کیوں, یہ کیونکہ کہاں سے آئے بلا, مجھے آپ کا سوال معذرت سمجھ نہیں آیا ہے جو آپ نے کہا ہے سر, یہ کیوں کہ کہیں سے آیا ہے بلا, اس کا پلیز بتا دیجیے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. بلا کا مطلب میں نے آپ کو بتایا, بلا کا مطلب وائی ناٹ کہہ لیں, کیوں نہیں کہہ لیں, بالکل ہاں کہہ لیں, جو آپ کہنا چاہیں. بلا کا مقصد یہ ہے کہ اگر سوال منفی کیا جا رہا ہو, نیگیٹو سوال کیا جا رہا ہو اور آپ کو اس کا یا مثبت میں آپ کو جواب دینا ہو تو بلا کا وجہ نہیں ہے. تھا میرے سر میں درد تھا, میں اچھا نہیں فیل کر رہا تھا, اس کی تفصیل اپلیکیشن آ رہی ہے, وہ میں وہ تھوڑا ڈاؤن فیل کر رہا تھا. وہ سب کہ تحت کا مطلب کیا ہوتا ہے, نیچے, تو ہم کیسے کہیں گے تحت مکتبن, ڈیسک کے نیچے. تو اس جگہ پہ ظرف کیا کر رہے ہیں, ایک جگہ کا بتا رہا ہے. قبل الفجری کا کیا مطلب ہوگا, فجر کے, فجر سے کیا پہلے, فجر کے کس چیز سے پہلے, فجر کے وقت سے پہلے. تو یہ وقت کا معنی کیسے آیا, کیونکہ قبلہ جو ہے وہ ظرف ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کسی جگہ پہ ہوں گے, مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں قبل المسجدی, تو پھر کیا مطلب ہوگا, مسجد سے, مسجد کی کس چیز سے پہلے, مسجد کی جگہ سے پہلے, مسجد کے مکان سے پہلے کی جگہ کی بات کریں, ٹھیک ہے. مسجد کے وقت سے پہلے تو نہیں کہیں گے نا, ٹھیک ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آیا, آپ نے جو ڈاؤٹ کیا, وائس پھر سے کٹ ہو رہی ہے. لا بأسا کو ایکسپلین کر دیں. لا بأسا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے. لا بأس نہیں ہے کوئی ایشو, یا پھر آپ دعا یہاں پہ محذوف مان لیں, لا بأس طہور انشاءاللہ, ٹھیک ہے جی. میں لوٹ آیا ہوں کیونکہ میں بیمار تھا. جی, تو یہ کیونکہ تھرڈ لائن میں کہاں سے آیا, یہ لی ان کی وجہ سے آیا, لی ان, اس لیے کہ, اس لیے کہ, ٹھیک ہے جی. صحیح. اجب عن الاسئلة الآتية. أين ذهب أبو إبراهيم, أين ذهب أبو إبراهيم, اس کے ابو مدرسے گئے. ذهبت الى السوق, دیکھ ہاں جا سکتے ہیں, لیکن اس نے کیا بتایا, ذهب الى السوق, بارك الله فيكم, ذهب الى السوق. وأين ذهبت أمه الى السوق, ذهبت الى کس کی خالہ, اس کی خالہ کیسے کہیں گے, الى خالتی, ہاں کس کے لیے, خالتی ہی, زیادہ ٹائم نہیں ہے روز روز, خالتی ہی ہے نا بھائی, خالتی ہاں مؤنث کی بات, ابراہیم کی خالہ, آپ کہتے ہیں الى خالتی ابراہیم کہہ سکتے ہیں آپ, یا پھر آپ کہتے ہیں الى خالتی ہی, اس کی خالہ کی طرف. یہ ہاں الہ کی وجہ سے نہیں آ رہا, الہ کی وجہ سے خالتی ہو رہا ہے, ہاں کس وجہ سے آ رہا ہے, اچھا وہ تو صحیح ہے, ہی کس وجہ سے آ رہا ہے, میں بھی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, ہی تو ہوا کیوں نہیں آ گیا, اصل میں تو ہوا آنا چاہیے تھا. اچھا آپ ہو کا پوچھ رہے ہیں, الى خالتی ہو, آپ بتائیں الى خالتی ہو, بولیں ذرا, بولیں تو صحیح نا, بولنے میں مشکل ہوگا, نطق میں مشکل ہوگا, اس وجہ سے خالتی ہی کر دیتے نہیں, اور کی وجہ, اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے, ہی ہو پڑھ لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن بولنے میں چونکہ مشکل ہوگا, اس وجہ سے کسرہ کے ساتھ کسرہ کو پڑھ لیا جاتا ہے. کسرہ کے بعد ضمہ جو ہے وہ عام طور پہ مشکل ہے, تو جہاں پہ الاؤ ہوتا ہے وہ چینج کر دیتے ہیں. جس کو پڑھنے میں مشکل نہ ہو بالکل پڑھ لیں, کوئی مسئلہ, آپ پڑھیں, خالتا نہیں کریں گے آپ, کیونکہ خالتا میں خالت یہ جو ورڈ ہے یہ معرب ہے, اس کی حرکت چینج کرنے سے اس کا اعراب چینج ہو جائے گا. خالتی ہاں نہیں ہوگا, ہو ہوگا یا ہی ہوگا, ٹھیک ہے. بالکل ہی فری مارکیٹ نہیں ہے کہ جو دل چاہے گا مرضی سے, ایسا بھی نہیں ہے, کچھ نہ کچھ رولز ہیں. اچھا جی, وَأَيْنَ ذَهَبَتْ أُمُّهُ, ذَهَبَتْ إِلَى خَالَتِهِ زَيْنَبَ. مَتَى رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ مِنَ الْمَدْرَسَةِ, مَتَى رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ مِنَ الْمَدْرَسَةِ, رجعت للمؤنث, هو رجع
ليس لأن कब मता मता मतलब कब आया कब लौटा है بعد الحصة الأولى ये उला क्या भला है वो तो तर्जुमा है ये है क्या उला है क्या आदद तरतीबी बारकल्लाहु फीकुम आदद तरतीबी अव्वल की मुअन्नस उला सही आदद तरतीबी होती है जो आदद तरतीब शो करती है तरतीब रैंकिंग या फिर ऑर्डर बारकल्लाहु फीक जज़ाकल्लाह खैर जी कौन सा जुमला सही है कौन सा जुमला खता है इब्राहीम इब्नु उख्त यूसुफा इब्राहीम यूसुफ की बहन का बेटा है सही है इब्राहीम यूसुफ की बहन ये मैं भी इब्राहीम यूसुफ की बहन का बेटा है जी इब्राहीम क्या या खाली तो यूसुफ उसकी इब्राहीमा बारकल्लाहु फीक अच्छा इब्राहीमा को मैं हालत जर में फतहा के साथ क्यों पढ़ रहा हूँ इब्राहीमा को मैं हालत जर में फतहा के साथ क्यों पढ़ रहा हूँ सवाल समझिएगा इब्राहीमा को हालत जर में फतहा के साथ क्यों पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है और गैर मुनसरिफ की इसकी वजह क्या है पहले दो में से एक वजह बता दें किसी का नाम है सिफत नहीं हो रही है यहाँ पे आलम है इसम तो मौरब भी इसम होता है मबनी भी इसम हो सकता है ठीक है गैर मुनसरिफ क्या है पहले दो में से एक बताएं या आलम है या सिफत होगी या आलम होगा या सिफत होगा इब्राहिम सिफत है या आलम है किसी का नाम है दूसरी वजह क्या है कि इब्राहिम असलन जो है वो अरबी कलिमा नहीं है असलन जो है वो अजमी कलिमा है ठीक है जी इब्राहिमा जो है वो असलन अरबी कलिमा नहीं है बल्कि अजमी कलिमा है सही बात है ये दो रीजन हो गए तो इसका मतलब है गैर मुनसरिफ हो गया सही असालिस अखवातु इब्राहिमा ज़हबना इलल मक्तबती अखवातु इब्राहिमा ज़हबना इलल मक्तबती कहाँ गई थी इसकी बहनें जी बल मदरसती फहादा खताउन लिअन्ना अखवातु इब्राहिमा ज़हबना इलल मदरसती ला इलल मक्तबती सही इख्वतु इब्राहिमा ज़हबू इलल जामिअती सही उसके भाई किथे गए भाई गए जामिया की तरफ गए फहादा सहीहुन कलामुहु सही 100% अल खामिस मा ज़हब इब्राहिमु इला तबीबी मा ज़हब इब्राहिमु इला तबीबी फहादा खताउन लिअन्नहु ज़हब عندما سئل أذهبت إلى الطبيب فأجاب نعم ذهبت فهذا خطأ ذهب إبراهيم إلى الطبيب صحيح इब्राहिम गया है डॉक्टर की तरफ ये नहीं कि वो डॉक्टर की तरफ नहीं गया है सही हम यहाँ पे रुकते हैं इंशाल्लाह मा नफी वाला है बिल्कुल मा नफी वाला है ठीक है जी मैं स्लो डाउन हो जाता हूँ मैं स्टॉप पे ही चला जाता हूँ फिक्र ना करें मैं पार्किंग का गियर लगा दूँ किसमें नफी और नहीं में फर्क ये एक चीज मैं कह रहा हूँ कि अफनान बातें नहीं कर रहा और एक मैं कह रहा हूँ अफनान बातें मत करो इनमें से एक नफी और एक नहीं है बताएं कौन सी और कौन सी नहीं है पहली वाली की अफनान बातें नहीं करो और दूसरी कौन सी अफनान बातें मत करो ये है हाँ जी नहीं मना करना अरबी में नहीं कहते उर्दू में नहीं कहते मना करने को अफनान बातें नहीं कर रहा ये उर्दू वाला नहीं नून गुन्ना के साथ है नहीं ठीक है और वो जो नही है वो ये वाला नही है ठीक है नहयुन अमरुन व नहयुन इन्नल्लाह यअमुरु व तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर तो ये जो तन्हा है ये यहाँ से निकला है तन्हा समझ रहे हैं आप कि मना करता है रोकता है तुम्हें तन्हा क्या नहीं क्या होती है ऑर्डर होता है किसी चीज से रुकने का अतल्बु बिल कफ़्फ़ि अनिल अमली किसी चीज से रुकने का ऑर्डर हो आपको कैसे पता चलेगा कि माँ में जो है वो माँ नाफिया है और दूसरा कौन सा माँ होता है जी माँ मस्दरिया को तो अभी नाना है बनाए मेहरबानी माँ मस्दरिया हमने कहाँ डिस्कस किया है माँ नाफिया होता है और दूसरा कौन सा होता है माँ मौसूला होता है माँ इस्तिफामिया होता है अब वो कैसे पता चलेगा आप तर्जुमा करके देख लेना आप मीनिंग देख लें या तो फिर माँ को कॉल करके पूछ लें कि भाई ये कौन सा वाला माँ है दूसरा आप कॉन्टेक्स्ट देख लें माँ ज़हब इब्राहिम इला तबीब इसका क्या तर्जुमा कर सकते हैं कि क्या इब्राहिम डॉक्टर की तरफ गया उसके लिए आगे क्वेश्चन मार्क चाहिए होगा अब आपको कह रहे हैं भाई हम सेंटेंसेस बताएंगे आप उसको सही या गलत बताएं उसमें सवाल तो नहीं करेंगे ठीक है मजदर क्या करने जाएंगे तो कैसे मजदर ही माना करेंगे इसका इब्राहिम का जाना तबीब की तरफ इसमें कोई खबर नहीं आ रही कि उसको सही या खता किया जा सके मौसूला करेंगे तो मौसूला क्या करता है पीछे को आगे से कनेक्ट करता है इसके पीछे तो नंबर 5 लेगा है नंबर 5 को ज़हाबा से कैसे कनेक्ट करेंगे नंबर 5 वो जो के गया इब्राहिम तबीब की तरफ उसका भी माना नहीं बैठेगा ऑप्शंस ट्राई करें जो फिट बैठ जाए वो किसी हद तक सही है अब हो सकता है आपका इज्तिहाद सही हो आपको डबल अजर मिले हो सकता है आपका इज्तिहाद गलत हो आपको आधे मार्क्स मिले तो कोई मसले की बात नहीं आप ट्राई करेंगे सवाल अच्छा है लेकिन माँ मजदरिया अभी हमने डिस्कस मेरे ख्याल में नहीं किया है तो अभी वो सवाल ना करें जो कि हमने माँ हमने नफी का जिक्र किया है इस्तिफाम का जिक्र किया है और मौसूला का जिक्र किया है मौसूला अरबिक ग्रामर 101 में पहले आया था मन और माँ जो है वो मौसूला के इस्तेमाल होते हैं कभी कभी हम तेज होते हैं कभी कभी हम स्लो भी होते हैं कोई मसले की बात नहीं हमारे तीसरा हफ्ता है और चौथा चैप्टर है तीसरे हफ्ते में हम चौथे चैप्टर तक पहुंचे ये हमारी कोई काबिल रश की स्पीड नहीं है
تو کبھی ہم تھوڑا سا تیز ہوں گے کبھی سلو ہوں گے, اسی طرح انشاءاللہ کہانی آگے پیچھے چلتی رہے گی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. آپ کو مطلب ہم نے مسائل لکھوا دیے تھے آخری حدیث کے. حدیث نمبر ہماری شروع ہوگی 341. یہاں ایک مسئلہ جس کی نشاندہی کرنی ہے. آپ سے سوال ہوگا اگر آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے, اس حدیث میں یہ بتائیے کہ حجیت حدیث کی کیا دلیل ہے. اس میں حدیث حجت ہے جیسے قرآن ہے, اس کی دلیل اس آیت میں اس حدیث میں ہے وہ کیا ہے؟ جی 340 میں حدیث کے حجت ہونے کی بڑی ایک مضبوط دلیل ہے. جی پڑھ کے بتاؤں, کیا پڑھ کے بتاؤں؟ ہاں 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 وہ تقریباً پہنچ گئے لیکن آپ وہ بیان کرنے میں تھوڑا سا سمجھا نہیں پا رہے, لیکن مجھے لگ رہا جی سر اس میں جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا ہے نا کہ قسم ہے مجھے ذات کی سے قبضے میں میری جان ہے, میں تم دونوں کے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. پھر اس کے بعد آپ نے ان کے درمیان فیصلہ کیا اور ان کو سزا دی. اس کے بعد یہ آگے نیچے ہے نا کہ آپ نے اسے کہا کہ اس کے پاس جاؤ, جیسے راہ پڑے تو اس کو رجم کرو. وہی بات ہے کہ آپ اور جو آپ نے فیصلہ کیا وہ قرآن میں نہیں ہے, اور آپ نے کیا کہا میں کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلہ کروں گا, اور آپ نے جو فیصلہ کیا وہ قرآن میں موجود نہیں ہے. اس کا مطلب حدیث بھی کتاب اللہ ہے. تغریب و عام رجم اور تغریب عام قرآن میں تو کوڑے کا ذکر ہے نا, رجم کا تو نہیں ہے نا. کیا ہے اس میں؟ کوڑے ہیں. یہ بھی امتحان ہے. ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان ہوتا ہے. اب استاد کے سامنے چیز کھا رہے ہیں, رغبت دے رہے ہیں, ہاتھ میں ہوتا تب تو وضو خانے میں پہنچ چکا ہوتا ہے. یہ چلیں 341. عبداللہ بن عتبہ بن مسعود روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الامۃ, نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا لونڈی کے بارے میں. الامہ, لونڈی کو امتن بھی کہتے ہیں اور ایک لفظ پیچھے گزر چکا ہے. کیا تھا وہ لونڈی کے لیے؟ اب ڈھونڈیں گے جا کے. ولیدتن, ولیدتن بھی لونڈی کو کہتے ہیں اور امتن بھی لونڈی کو کہتے ہیں. سوال یہ ہوا کہ جب لونڈی اذا زنت, جب وہ زنا کر لے, ولم تحسن, اور وہ شادی شدہ نہ ہو, تو پھر کیا ہے اس کا؟ تو آپ نے فرمایا ان زنت فجلدوها, اگر وہ بدکاری کرتی ہے تو اس کو کوڑے مارو. ثم ان زنت, پھر اگر وہ بدکاری کرتی ہے فجلدوها, پھر کوڑے مارو اس کو.
सुम्मा इन ज़नत, फिर अगर वो बदकारी करती है फजलिदूहा, कोड़े मारो, सुम्मा यबगूहा वलौ बि सुम्मा बीऊहा वलौ बिज़फीरिन, फिर उसको बेच दो चाहे एक रस्सी के एवज भी तुम्हें बेचना पड़ जाए, कोई कीमत ना लगे, रस्सी अगर मिल रही है ना तो इसे बेच दो, फारिग कर दो। इब्न शिहाब कहते हैं वला अदरी अबाद सालिसती अविर राबियाती, मुझे नहीं मालूम कि नबी इस्लाम ने तीसरी बार या चौथी बार ये फरमाया कि उसको बेच दो, यानी अगर चौथी बार बदकारी कर लेती है फिर कोड़े मारो और उसको बेच दो। ये आपका फरमान तीसरी दफा था बेचने का या चौथी दफा? जफीर अल हबल, रस्सी को कहते हैं। इस हदीस में लौंडी जो होती है ना, गुलाम और लौंडी, जाहिर है ये आजाद नहीं है तो इनके अहकामात कुछ मुख्तलिफ है, और वो अहकामात ये कि इनकी सजा आजाद के मुकाबले में आधी होती है, यानी अगर आजाद आदमी को 100 कोड़े लगने हैं तो इनको 50 लगेंगे, तो ये हुक्म इनके लिए अलग है। वो तो आ गया ना, आजाद आदमी को जो है वो कितने लगते हैं 100, तो गुलाम के बारे में आता है उसकी सजा निस्फ है। जी जो दूसरी बात, हत्ता कि यहाँ तक मसला है कि अगर कोई किसी का बेटा गुलाम है, बाप आजाद है, तो बेटा उसका वारिस नहीं बन सकता, ना वो अपने बेटे का वारिस बनेगा। अगर बेटा आधा आजाद है और आधा गुलाम है तो आधा वारिस बनेगा, यानी अगर आम बेटों को विरासत मिल रही 1 लाख रुपए तो इसको कितनी मिलेगी 50,000, किस्तें हो जाती है ना। मुकातब गुलाम कहते हैं जिसने अपने मालिक के साथ एग्रीमेंट कर लिया होता है, ठीक है, मैं किस्तें अदा करूंगा और मुझे आजाद करते हैं, कीमत मुकर्रर हो गई है 1 लाख रुपए बिलफर्ज, और हर महीने उसको 10,000 देने हैं, और वो 5 किस्तें दे चुका है तो आधा आजाद हो गया। अब अगर वो फौत हो जाता है तो इसके पास जो पैसे हैं ये आधे इसके मालिक के होंगे और आधे उधर जाएंगे। इसी तरह अगर इसका बाप फौत हो जाता है तो बाप की जो विरासत है आधी इधर आएगी, जो इसका हिस्सा बेटे का बनता है उसका आधा इसको मिलेगा। और अगर इसी तरह ऐसी सूरत में उसने बदकारी कर ली है, आधा आजाद और आधा गुलाम है, तो कितने कोड़े लगेंगे 75, 75, रजम नहीं होगी, फिर भी रजम नहीं है। फिर ये है कि एक दफा सजा देने के बाद फिर उसको बेच दिया जाए, फिर जल्द बेचने का हुक्म है, आगे मुंतकिल कर दिया जाए। क्यों? इसलिए कि हो सकता है कि जगह बदलने से भी ये कैफियत जो है वो तहारत और पाकीज़गी की सोच और फिक्र पैदा हो जाए। बस औकात एक इंसान एक मोहल्ले में एक जगह रहता है, वहां वो दीनदारी पर सही मानों में कायम नहीं रह सकता, माहौल ऐसा होता है, तो फिर वो जब चेंज करके किसी ऐसी जगह पर आता है जहाँ अच्छे लोग होते हैं तो उसका माहौल का बड़ा असर पड़ता है। तो इसलिए आपने यहाँ से वहां पर भी सजा देखें, तकरीब वो आम है, क्या कहा गया 1 साल के लिए जिला वतन कर दो, और इसको भी कहा इसको बेच दो, यहाँ से शिफ्ट कर दो, हो सकता है यहाँ जाने से उसके हालात में कोई बेहतरी आ जाए। जी कभी ऐसा होता है शादीशुदा होती है लौंडी, जब आ रही होती है तो गुलाम और लौंडी दोनों शादीशुदा होते हैं और आपके कब्जे में आ गए, एक हुक्म ये भी होता है। दूसरा ये है कि वो अगर शादीशुदा नहीं थी, अब वो मालिक की मर्जी पर है शादी कराए या ना कराए, चाहे तो किसी से शादी करा सकता है, चाहे तो खुद भी कर ले, फिर नहीं हो सकती मालिक के साथ, फिर ताल्लुकात कायम नहीं हो सकते। जी जी, मसला नंबर 1, लौंडी अगर बदकारी का इर्तिकाब करती है तो उसकी सजा आजाद औरत के मुकाबले में आधी है, यानी 50 कोड़े। नंबर 2, नहीं रजम नहीं, नंबर 2, अगर लौंडी बार बार बदकारी का इर्तिकाब करें और हद भी नाफिज हो, बार बार बदकारी का इर्तिकाब करे और हद भी नाफिज हो, फिर भी बाज ना आए तो उसे बेच दिया जाए। फिर भी बाज ना आए तो उसे बेच दिया जाए। जाहिर है कि उसको उस इलाके से तो निकालना है। मालिक पर, अच्छा तीसरा मसला, मालिक अपने गुलाम या लौंडी पर हद नाफिज कर सकता है, मालिक अपने गुलाम या लौंडी पर हद नाफिज कर सकता है, अलबत्ता कत्ल और चोरी की सजा
حاکم وقت ہی دے گا. قتل اور چوری کی سزا حاکم وقت ہی دے گا. وجہ یہ کہ یہاں جان کا مسئلہ ہے نا. چوری میں آپ کے ہاتھ کٹیں گے اور قتل میں قتل کیا جائے گا, اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو جان لینے کا ہے, یہ حاکم وقت کے اختیار میں. کوڑے مارنا وہ تو عام تعزیرات میں بھی انسان کر سکتا ہے, تو یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. چھوٹی سزا جو ہے نا وہ بندہ دے سکتا ہے, لیکن بڑی وہ فساد کا خطرہ ہوتا ہے اس میں. چوتھا مسئلہ اسی سے نکلتا ہے, چوتھا ہے نا, ہاں, آزاد آدمی کو ہر قسم کی حد حاکم کے اختیار سے ہی دی جائے گی. اس میں ذاتی طور پر انسان جو ہے نا حد نافذ نہیں کر سکتا. ظاہر ہے اگر آپ نے مارا اس کا تو انہوں نے آپ کا مار دیا, تو یہ خاندان کی لڑائیاں ہیں, ختم نہ ہونے والی ہیں. اس لیے اس طرح کی سزائیں آزاد پر نافذ کرنی ہے, وہ چوری کی ہے, وہ زنا کی ہے, وہ قتل کی ہے, یہ صرف حاکم وقت کا اختیار ہے. ذاتی طور پر ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. جی جی, کس کی؟ ہاں, حد کا مطلب ہوتا ہے شریعت مقرر کیا نا کہ چوری کرتا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا, قتل کیا تو قتل کر دیا جائے گا, غیر شادی شدہ 100 کوڑے لگیں گے, اور شادی شدہ ہے تو پھر رجم کر دیا جائے گا. ان کو حدود کہتے ہیں. 342 بالکل, وہ تو جانوروں کے جیسا سلوک کر رہے تھے نا انسانوں کے ساتھ. آدھے کوڑے مالک کو نہیں لگانے چاہیے. کیوں؟ آدھے کوڑے مالک کو کیوں لگانے؟ جی ہاں, یہ مالک خود دے سکتا ہے, صرف کوڑے والی سزا. بالکل, ویسے تو نہیں, وہ تو ام ولد بن جاتی نا. اگر مالک کے ساتھ جو تعلقات قائم ہے تو ام ولد بن گئی, یعنی مالک کی اولاد ہے, وہ مالک کہلائی, وہ لونڈی نہیں ہے. غلام اور لونڈی اگر ان کی اولاد ہے تو, اور وہ دونوں مالک کے پاس ہے, تو وہ نسل در نسل غلامی ہے. جی جی بالکل, جی اس کا تو ہوگا, لونڈی کا نہیں, اس کا ہے. پڑھے آگے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتا رجل من المسلمین. چلے آپ سے سوال کرتے ہیں, اتا رجل پیش کیوں ہے رجل پر؟ اتا رجل کہاں پر؟ جی کس کا فاعل ہے؟ اتا باب کیا ہے؟ باب کیا ہے؟ اتا یاتی, اتا یاتی, اتا یاتی یو. اب وزن کیا ہوا؟ ضرب یضرب. یہ ہفتہ سامنے کیا ہے؟ اب کیا نہیں بڑھا؟ صحیح استو, مثال استو, مضاف, لفیف, ناقص, ماموز, وجب نہیں بڑھا. کیا بول رہا ہوں, کیا کہنا ہے؟ ما ارادہ کردم تربکشن. جی فارسی ہے, یہ فارسی, آ کے چونی نہ باشد. یہ ہے, دیکھیں حمزہ اگر شروع میں آ جائے نا کسی فعل کے, تو اس کو محموز کہتے ہیں. محموز, محمود بھائی ہے نا, اسی کے وزن پر محموز. جی محموز. اور اگر واو یا الف میں سے کوئی آ جائے اس کو معطل کہتے ہیں, معطل. جی اگر حمزہ آ جائے نا تو محموز کہلاتا ہے, اور اگر واو یا الف آ جائے تو معطل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر یا بھی موجود ہے یا نہیں؟ جی فعل کے اندر, پہلے نہیں, فعل کے اندر. یہاں دیکھیں ایک تو حمزہ آ گیا, یا ہے اس میں, اتا اصل میں تھا آتا یا ہے, تو یہ معطل بھی ہے اور محموز بھی ہے. اصل مادے میں دیکھا جاتا ہے, روٹ ورڈ میں, مادے کے اندر اگر حمزہ یا ہے, الف ہے, واو ہے, تو پھر اس پہ حکم لگتا ہے. پڑھیں گے آپ چھوڑیں, چکروں میں نہ پڑھیں. جی تعلیل ہو جاتی ہے اس میں. تو ایک شخص آیا من المسلمین, مسلمانوں میں سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. رسول اللہ, ظاہر ہے یہ مفعول بن گیا نا, کیونکہ فاعل کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مفعول. وہو فی المسجد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ مسجد میں. فناداہ, اس نے آپ کو ندا دی, آواز دی, پکارا. فقال یا رسول اللہ, اس نے کہا اللہ کے رسول, انی زنیت, مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے. فاعرض عنہ, بات ایسی تھی کہ فاعرض عنہ, آپ نے اسے منہ پھیر لیا.
آپ نے اس سے اعراض کر لیا. فتنحت تلقاء وجهه, وہ دوسری جانب سے آپ کے سامنے آ گیا, جہاں آپ نے منہ پھیرا تھا وہ دوسری طرف سے آپ کے سامنے آ گیا, اور آ کر کہا یا رسول اللہ انی زنیت, اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے, میں زنا کا مرتکب ہو چکا ہوں. فاعرض عنه, آپ نے پھر منہ پھیر لیا. حتی ثنى ذلك علیہ, حتیٰ کہ اس نے دہرایا اس بات کو 4 مرات, 4 بار اعتراف کر لیا اس نے. فلما شہیدہ, جب اس نے گواہی دے دی, علی نفسی, اپنے نفس کے خلاف, 4 شہادات, 4 بار. یہ شہادات 4 شہادات, 4 کے بعد شہادات جمع آئی ہے. کوئی قاعدہ جانتا ہے؟ شاباش. 3 سے لے کر 10 تک جو عدد ہے نا, 3 سے لے کر 10 تک کا جو عدد ہے, اس کے بعد جو معدود آتا ہے وہ جمع اور مجرور ہوتا ہے. سلاساتو کیا پڑھیں گے؟ رجال, رجل نہیں, رجال. اگر اور فرق بھی ہے, اگر عدد مؤنث ہے تو معدود مذکر ہوگا خلاف قیاس, پہلا مؤنث ہے تو دوسرا مذکر ہوگا. سلاساتو رجال. اور اگر پڑھیں گے سلاسو تو پھر پڑھیں گے نسوت, پہلا مذکر ہے تو دوسرا مؤنث, پہلا مؤنث دوسرا مذکر, مخالف. اور کیا ہوگا؟ 3 سے لے کر 10 تک جمع اور مجرور. شہادات کس کی جمع ہے؟ شہادت ان کی جمع ہے اور مجرور بھی ہے. ممیز تمیز کہتے ہیں ان کو, اور بظاہر اضافت بھی ہوتی ہے اس میں. بہرحال 4 گواہیاں دے دی. دعاہ رسول اللہ, اللہ کے رسول نے بلایا اس کو. آپ نے فرمایا ابھی کا جنون, مجنون تو نہیں ہو, دیوانے تو نہیں ہو؟ قال لا. فقال فهل احسنت, شادی کیا تم نے؟ قال نعم. تھری ہے نا جی. قال نعم, اس نے کہا جی ہاں. ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے بڑے سوالات کیے. شراب نشہ تو نہیں کیا تم نے؟ اتنی بڑی بات کر رہے ہو تم, اور تمہیں پتا بھی ہے اس کی سزا کیا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول. جانتے ہو بدکاری کس کو کہتے ہیں؟ جی ہاں اللہ کے رسول جانتے. آپ نے کچھ سوالات کیے اور آپ نے ایک مثال دے کر پوچھا, تو اس نے کہا جی ہاں. پھر آپ نے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم اس کو بدکاری سمجھ رہے ہو؟ فرمایا نہیں اللہ کے رسول, پوری صراحت. پھر آپ نے ایک صحابی کو بھیجا, سن کر دیکھو کہیں نشے کی بو تو نہیں آ رہی؟ فرمایا اللہ کے رسول نہیں. پھر جب ساری تسلی ہو گئی تو پھر آپ نے فرمایا اذهبوا به فرجموا, اس کو لے جاؤ اور جا کر رجم کر دو. ابن شہاب کہتے ہیں فاخبرني ابو سلمہ بن عبد الرحمن انه سمع جابر بن عبد الله يقول كنت في من رجمه. ابو سلمہ کہتے ہیں انہوں نے یہ حدیث جابر بن عبداللہ سے سنی. جابر کہتے ہیں میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اس کو رجم کیا, پتھر مارنے والوں میں سے میں بھی ہوں. فرجمناه بالمصلى, عیدگاہ لے گئے تھے ہم اور وہاں جا کر ہم نے رجم کیا اس کو. اس کا معنی یہ ہوا کہ عیدگاہ مسجد نہیں ہے, کیونکہ مسجد میں حد نافذ نہیں ہو سکتی, مسجد میں قصاص نہیں ہو سکتا. فیصلہ سنایا جا سکتا ہے مسجد میں, لیکن اس حد کا نفاذ مسجد میں نہیں ہو سکتا, اور عیدگاہ میں ہو رہا ہے تو مانا یہ کہ اس کو مسجد کا درجہ نہیں دے سکتے. جی فیصلے ہو سکتے ہیں. جی جی. باقی مساجد کے احکامات بہت واضح ہیں. ہمارے یہاں یہ ایک عجیب مسئلہ اس وقت اور بھی سامنے آیا. مجنون کی تعریف یہ کریں گے بے وقوف, احمق, جس کو مطلب سمجھ بوجھ نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے. یہ کیا ہوا تھا؟ یہ تھا اس مرتبہ جو ایک سوال سامنے آیا, وہ جتنے وہ معتکفین تھے وہ آن لائن جو کھانا منگواتے تھے اور وہیں موبائل سے پیمنٹ کر دی, تو مسجد میں کیا ہو گیا؟ خرید و فروخت. تو اس کا معنی یہ کہ اگر آپ عیدگاہ میں پہنچ گئے ہیں, کیا عیدگاہ میں پہنچ کر آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. وہاں کوئی چیز آئی ہے تو لے سکتے ہیں, دے سکتے ہیں, بالکل, کیونکہ احکامات جدا جدا ہے. صرف ایک موقع پر عورت کو کہا گیا جہاں نماز کا انتظام ہو چکا وہاں نہیں جا سکتے. عام حالت میں جا سکتی ہے, یعنی جیسے ابھی کو جانا چاہے عورت مصلی گزر سکتی ہے, جا سکتی ہے, لیکن جب نماز عید کا وقت آ جائے اور مصلی آ چکا ہے, صف قائم ہو چکی ہے, اب نہیں آ سکتی وہاں پر, کیونکہ اب نماز پڑھنے والے ہیں, اب یہ سائڈ میں رہے گی. تو یہ فرق ہے تھوڑا سا, نہیں ہونا چاہیے. جی خرید و فروخت تھا نا, گم شدہ چیز کا اعلان بھی نہیں کر سکتے ہم مسجد میں, ہوتا ہے نا, غلط ہے یہ. ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ میری اونٹنی گم ہو گئی ہے, اور اس نے مسجد میں اعلان کیا تو آپ نے فرمایا را اللہ رد اللہ علیہ, اللہ تجھے اونٹنی واپس ہی نہ کرے. ان المساجد لم تبنى لهذا, مسجد اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ اعلان کریں. پنجاب کے اندر ایک علاقے میں وہاں کے بارے میں پتا چلا کہ وہاں ہر چیز کا اعلان کرتا ہے, کچھ سبزی آ جائے نا تو بھی اس کا اعلان ہوتا ہے, نہیں سبزی آ گئی جی,
فلاں جگہ جو ہے نا وہ گدا کٹا ہے, بکرا, بل گدا نہیں, بکرا جو ہے تو آگے گوشت لینے. پنجاب میں اکثر جو علاقے ہیں نا وہاں اس طرح کے ہوتے ہیں اعلانات. نیکی کی دعوت آپ دے سکتے ہیں جی. بچے گم ہو جائیں تو یہی بتانا چاہیے کہ بچوں کو سنبھال کے رکھیں. مسجد بچوں کے ابھی تو میرے خیال میں اسٹیٹس بھی لگا دیں تو بچہ آپ کے پاس آ جائے گا. آج کل مسجد میں اعلان کا کوئی فائدہ نہیں, اسٹیٹس پہ لگائیں بس. ہر ایک کے پاس موبائل ہے اور اس نے وہی کام کرے نہ کرے اسٹیٹس چیک کرنے اس نے, ہر ایک, ٹھیک ہے, اور فیس بک دیکھنی ہے, ڈال دیں اس پر انشاءاللہ مل جائے گا جلدی. نہیں کر سکتے, نہیں کرنا چاہیے, بالکل نہیں کرنا چاہیے. مسجد سے باہر جائیں, باہر چلے جائیں جہاں آپ وضو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, بیت الخلاء میں چلے جائیں جہاں واش روم وغیرہ, اندر نہ داخل, بس دروازے کھڑے کر پیسے دے دیں بس. بالکل جا سکتے ہیں, بالکل جا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ مسجد سے باہر گئے. اللہ کے رسول اپنی بیوی کو اعتکاف کی حالت میں کہاں چھوڑ کر آئے تھے؟ اچھا یہاں مسئلہ بھی رجم ہو رہا تھا, صبر کریں. فلما ازلقت الحجارہ, جب اسے پتھر لگے, ہربا, وہ بھاگا. ظاہر ہے زمین میں گاڑا نہیں تھا, ایسے ہی پتھر مارنا شروع کیا چاروں طرف سے. پتھر لگے ہیں اور یہ پتھر تو تکلیف دہ ہوتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے, تو وہ بھاگا. فادرکناہ بالحرہ, ہم نے ہرہ وادی میں جا کر پکڑ لیا اس کو. فرجمناہ, اور پھر ہم نے اس کو رجم کر دیا. الرجل ماعز بن مالک, کیا نام ہے اس کا؟ ماعز بن مالک, جنہوں نے یہ اعتراف کیا, جن کو سزا دی, ان کا نام ہے ماعز بن مالک, صحابی رسول ہے. وروا قصتہ جابر بن عبداللہ بن سمرہ و عبداللہ بن عباس و ابو سعید الخدری, ان تینوں صحابیوں نے ان کا قصہ روایت کیا ہے. ماعز الاسلمی ان کو کہتے ہیں, اسلم قبیلے سے تعلق ہے ان کا. ظاہر ہے ان کو چھپانے کی تھی یہ اعتراف, ان کو پتہ ہے. دیکھیں گناہ انسانی تقاضے سے, معصوم الخطا نہیں تھے وہ, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو اعتراف کر لیا جائے, سچی توبہ کر لی جائے, اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. دنیا کے اندر اگر سزا مل گئی تو آخرت کی خطرناک سزا سے جو ناقابل قبول ہے انسان بچ جائے گا. اس وجہ سے ایسی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ اور انسان کے اندر یعنی اس کو یہ پتا ہے کہ اگر یہ بات ثابت ہو گئی تو قتل کر دیا جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعراض کرنا بھی در حقیقت یہی تھا کہ حقیقت جاننا چاہ رہے تھے. بچانے کا معاملہ نہیں, اعراض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر واقعتاً اس میں کوئی مسئلہ ہے تو یہ جائے گا نہیں, یہی رہے گا اور تصدیق ہوگی اس کی. تقوی ہے نا, یہ تقوی ہے, تقوی ہے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ہے کوئی ایسی توبہ جس میں انسان اپنی جان دے دے, اس سے بڑھ کر کوئی توبہ ہو سکتی ہے؟ اگر دیکھیں اگر کوئی اسلامی نظام حکومت قائم نہیں ہے اور کسی انسان سے اس طرح کی غلطی سرزد ہو جاتی ہے اور سزا کا کوئی معاملہ نہیں ہے, تو وہاں پر وہ سچی توبہ ہی راستہ رہ جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لے تو اللہ معاف کرنے پر قادر ہے. جی ہاں, اپنی تطہیر کے لیے جانا ہوگا آپ کو, بالکل, کیونکہ شریعت کی یہ سزا ہے اور اس سزا کا حصول کرنا پڑے گا اس کو, پھر ہی پاکیزگی ہوگی. نہیں جی نہیں, یہ صحابہ کرام اور بھی بہت ہیں جن سے یہ حدیث مروی ہے. مشیت پر ہے, چاہے تو دیکھیں اللہ مشرک کے علاوہ ہر ایک کو جہنم سے نکالے گا, نکالنا تو ہے, اللہ نے جنت میں داخل کرنا. اب اللہ کی مرضی ہے سزا دے کر یا بنا سزا دیے, لیکن اگر سزا دے دی تو کیا سزا قبول کرنے کی یا اس کو برداشت کرنے کی اس سے کہتا ہے کسی نے؟ بالکل نہیں. دیکھیں اگر کسی انسان نے جس سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا اور اس کو یہ سزا نہیں ملی کیونکہ انتظام اور نظام نہیں تھا, اس نے سچی توبہ کر لی اور اس کے بعد زندگی میں اس عمل کو دوبارہ نہیں دہرایا, تو اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. مسئلہ نمبر 1, اگر کوئی شخص زنا کے ارتکاب کا اقرار کرتا ہے, زنا کے ارتکاب کا اقرار کرتا ہے اور اپنے خلاف ہوش و حواس میں 4 گواہیاں دیتا ہے, اپنے خلاف ہوش و حواس میں 4 گواہیاں دیتا ہے,
تو اس پر حد نافذ کر دی جائے گی. چار گواہی جتنے بھی ہیں سب میں جی بالکل نہیں. چار، چونکہ 4 گواہ چاہیے سزا کے لیے، تو یہ 4 گواہی ہیں. نمبر 2، پاگل شخص کا اقرار معتبر نہیں ہے. پاگل شخص کا اقرار معتبر نہیں ہے اور نہ ہی اس پر حد نافذ کی جائے گی. پاگل شخص کا اقرار معتبر نہیں ہے اور نہ ہی اس پر حد نافذ کی جائے گی. طلاق میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے. پاگل کی طلاق معتبر نہیں ہے. جی پاگل کا نہیں، پاگل کا نکاح اگر کریں گے تو وہ قبول کیسے کرے گا؟ لیکن اس کو قبول کون کرے گا؟ پھر یہ مسئلہ بھی ہے. ہاں پہلے تو صحیح ہوتا ہے، بعد میں ہی ہوتا ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. ایسے اس کا مطلب آپ اعتراف کر رہے ہیں سارے، ہے نا؟ تو آپ کو میں پڑھا رہا ہوں تو مجھے کیسے لگے گا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ ایسی بات نہیں. اچھا باقی رہی دیکھیں، زبردستی کی طلاق، نشے میں طلاق اور مجنون کی طلاق، بچے کی طلاق نہیں ہوتی. جی آپ کی عمر کتنی؟ بچے کا نکاح تو بلوغت سے پہلے ہو سکتا ہے، رخصتی نہیں، رخصتی بعد میں. لیکن اگر اس کا نکاح پڑا ہے 10 سال کی عمر میں، اب اس نے کھیلتے کھولتے طلاق کہہ دیا تو طلاق معتبر نہیں ہے. جی جی کروا سکتے ہیں بالکل، وکیل کرا سکتا ہے. ہمارے یہاں ایک عورت بڑا المیہ ہے، اگر کوئی طلاق دے دیتا ہے نا تو طلاق دینے کے بعد جب اس کو افسوس ہو رہا ہوتا ہے تو مفتی کے پاس آ کر اپنے آپ کو پاگل ثابت کر رہا ہوتا ہے. دماغ تھا ہی نہیں میرا، کام ہی نہیں کر رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں نے کیا کیا. جی ہاں بس یہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا صرف، کیا جھوٹ بول کر اپنے موافق فتوا لیں اور اپنے جو آخرت کو برباد کر دیں. ہاں یہ بھی کہتے ہیں. طلاق نہیں کہتا میں نے، طلاق کہا تھا. طلاق نہیں ہوتا، وہ طلاق ہے. اور میری مراد یہ تھوڑی تھی، میں تو چھوڑنا ہی نہیں چاہ رہا تھا، میں کچھ اور کہہ رہا تھا، کچھ اور نکل گیا. تیسرا مسئلہ، آپ باتوں میں لگنے کے بہت شوقین ہیں، باتوں میں لگایا آپ کو بس. جی ماشاء اللہ. جی مسئلہ نمبر 3، قاضی اور مفتی کے لیے ضروری ہے اچھے طریقے سے تفتیش کرے تاکہ مسئلے کی حقیقت معلوم ہو سکے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، نبی اسلام اس لیے اتنی تفتیش کرتے تھے کہ بعض صحابہ کرام کے بارے میں تو مجموعی بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پہاڑ سمجھتے تھے. اس لیے ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں برباد ہو گیا. آپ نے کہا کیا ہو گیا؟ میں برباد ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے. آپ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے بعد پھر اللہ کے رسول کے پاس پھر آ گیا، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے. آپ نے کہا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا. ہوا کیا؟ اس نے کہا میں نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا. آپ نے تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے؟ جی ہاں پڑھی. آپ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکی جو ہے وہ چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے. اب دیکھیں یہ گناہ اور وہ گناہ، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر یہ گناہ پہاڑ کے طور پر آتے تھے. اور آج ہمارے دور میں سیدنا انس خود فرماتے تابعین سے، جن گناہوں کو ہم پہاڑ سمجھتے تھے تم ان گناہوں کو کرنے کے بعد اتنا سمجھتے ہو جس طرح ناک پر مکھی بیٹھی اور تم نے اڑا دیا. ناک پر مکھی بیٹھی اڑا دیا تمہیں. تمہارے نزدیک بڑے بڑے گناہ بھی یہ حیثیت رکھتے ہیں. آج تو اور زیادہ، آج کے دور میں انسان خود اپنے گناہ کی تشہیر کر رہا ہوتا ہے، اپنے گناہ کی. یہ آخری حد ہے کسی انسان کے خبیث ہونے کی، آخری حد ہے کہ اپنے گناہ کو شیئر کرے دوسروں کے سامنے. منافقین کی نفاق کے فتوے نہیں، برحال اعتقادی نفاق تو ہے، عملی نفاق، اعتقادی نفاق تو نہیں، عملی نفاق تو سب ظاہر ہے. نمبر 4،
शादी शुदा जानी की हद रजम है, शादी शुदा जानी की हद रजम है हत्ता कि वो मर जाए। शादी शुदा जानी की हद रजम है हत्ता कि वो मर जाए, यानी सजा देते रहना है ताकि वो मर जाए। हद के निफाज के वक्त हाकिम वक्त का होना जरूरी नहीं है। अगला मसला, हद के निफाज के वक्त हाकिम वक्त का होना जरूरी नहीं है। ये मसला कहां से निकला? नबी इस्लाम ने भेजा था ना अनस को, अगर वो एतराफ करती है तो जाकर रजम कर देना उसको। अगला मसला, ईदगाह या जनाजा गाह में हद नाफिज की जा सकती है। ईदगाह या जनाजा गाह में हद नाफिज की जा सकती है। जी, मस्जिद में तो जवाज है ना, हो सकती है। जी बिल्कुल, मैदान में, ताकि सब शामिल हो सके। आखिरी मसला, हद उस गुनाह का कफ्फारा बन जाती है जिस गुनाह की हद नाफिज की गई है। हद उस गुनाह का कफ्फारा बन जाती है जिस गुनाह की हद नाफिज की गई है। की हद नाफिज की गई है। तौबा कबूल हो गई हमारी, ये कैसे पता चलेगा? इसकी कोई निशानी होती है? होती है निशानी? कोई निशानी नहीं है। तौबा की कबूलियत की निशानी यह है कि आप तौबा करते वक्त आपके अंदर कुछ चीजें होनी चाहिए। उस गुनाह का एतराफ, उस गुनाह को तर्क करने का अज़्म मुसम्मम, और उस गुनाह को मुस्तकिल तौर पर तर्क करने का वादा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से गिड़गिड़ा कर उस गुनाह की माफी। अगर ये चीजें मौजूद है तो कबूल हो गई, कबूल हो गई। उस गुनाह से नफरत, ये निशानी है ना। जी जी, इत्तेकादी मुनाफिक कहते हैं कि दिल में उसने कुफर छुपाया है, इस्लाम का लिबादा। जिस तरह वो अब्दुल्ला बिन उबई था, अमली वो तो सिर्फ अल्लाह के रसूल के दौर में थे बस, जिनके नाम आपने बता दिए थे अल्लाह ताला की तरफ से। उसके बाद तो इत्तेकादी मुनाफिक किसी को भी नहीं कह सकते हम। अमली निफाक की निशानियां हैं, और वो क्या है वो आपको मालूम है। झूठ बोलना, खयानत करना, वादा खिलाफी करना, गालियां देना। इत्तेकादी जो मुनाफिक है वो काफिर है ना, वो काफिर है। अमली जो निफाक है ना, अमली निफाक, जाहिर है इसकी सजा भी वही है। अमली निफाक की सजा भी यही है कि वो जहन्नम का हकदार है, क्योंकि ये उसके अंदर बड़े बड़े जराइम मौजूद हैं। वादा खिलाफ वर्जी, अमानत में खयानत, गाली देना, झूठ बोलना। हम फतवा नहीं लगा सकते, बस आप ये कह सकते हैं निफाक की निशानियां मौजूद हैं। ये कह सकते तरीके से बोलेंगे ना, बोलेंगे ना तो मुनाफिक है, गुस्सा कर जाएगा। तो उसको आप यूं कहेंगे निफाक की निशानियां नजर आ रही हैं, ये भी ना कहें आप में। जी, सब में नजर आती हैं तो जो भी है, जाहिर है आप सबको पता है कि हमारे अंदर क्या है। हाँ, सही आदमी, उस हदीस के एतबार से तो सही आदमी नहीं। आंख से जिना की सजा रजम है ना जी, सगीरा है ये गुनाह। आंख का जिना, कान का जिना, जबान का जिना, ये सगायर है, और इसका जो नेकी जो है इसका कफारा बन जाती है। जी, सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला जी, ताबीन से फरमाया। हाँ, हाथ भी। 43, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इन्नल यहूदा जाउ इला रसूलिल्लाह, मक्कार कौम की मक्कारियां देखें। यहूदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, फदकरू लहू, उन्होंने आपके सामने जिक्र किया, इन्नम्रअतम मिनहुम वरजुलन ज़नाया, इनके एक मर्द और एक औरत ने बदकारी कर दी है। एक यहूदी मर्द, एक यहूदी लड़की, दोनों बुराई का इर्तिकाब कर चुके हैं। फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा तजिदून फ़ी तौरात फ़ी शानि रज्म, तुम क्या पाते हो तौरात में रजम के हवाले से। जी, सगीरा गुनाह जो है वो नेकियों से माफ हो जाते हैं। तो नहीं आपने पढ़ा वजू से, जब इंसान वजू करता है हाथ के सारे गुनाह धुल जाते हैं, चेहरे के सारे धुल जाते हैं, मुंह के सारे धुल जाते हैं, कान के धुल जाते हैं, आंख के धुल जाते हैं,
सगायर से। वो चेहरा धोते हुए, जब आप चेहरा धो रहे होते हैं तो आंख की पलकों के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं, लेकिन जब आप मसा कर रहे होते हैं तो फिर कान के अंदर से जो गुनाह होते हैं वो निकल जाते हैं। जाहिर है गुनाह सगीरा जब उस पर इसरार हो तो कबीरा बन जाता है। तो तुम तौरात में रजम के हवाले से क्या पाते हो, पहले ये बताओ। फकालू, तो उन्होंने कहा नफज़ाहुहुम, हम ये पाते कि हम उनको जलील करेंगे। जो जिना करता है ना तो तौरात के अंदर ये उसको जलील करो, ऐसी बातें सुनाओ कि वो रुस्वा हो जाए, हम उसको रुस्वा करेंगे, वो रुस्वा की शक्ल सकती है, काला कलर जो आप सब उसने कहा कि उसने समझा कि शायद इसने कोई गलत काम किया, ट्रक रोड के इस कमीज का मुंह भी काला करो, इस कमीज का मुंह भी काला करो। तो उसका शौक जो पूरा हो गया। ये मतलब भी नहीं होता कि आप सुन्नत पर अमल करने के लिए सुन्नत को मजाक बना दें आप, हैं? फसाद का सबब भी ना बने ना। हाँ। अच्छा, एक तो ये कि नफ्ज़, हम उनको रुस्वा करेंगे, यानी गधे पे बिठाएंगे, चक्कर लगाएंगे, मुंह काला करेंगे, ये रुस्वाई। या दूसरा वायुजलदून, कोड़े लगाए जाएंगे इनको, बस ये सजा है जी। तोहे से नहीं है, तोहे से तलाक है, ता से है। तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा कदब, तुम झूठ बोलते हो तुम। ये तौरात के हाफिज थे, अब्दुल्ला बिन सलाम आलिम थे, तो उनको पता है कि तौरात के अंदर एक आयत मौजूद है। तो कहा कदब तुम, इन फीहा आयत रजमी, इन फीहा, आपके पास क्या लिखा हुआ है? आयतुर है या आयतर? सही लिखा हुआ है, गलत है? पेश है ना, सही है गलत है? जबर है किस पे? आयतु है या आयता है? गलत है। क्यों गलत है? इन्ना का इसम है, खबर कहाँ है? फीहा, खबर मुकद्दम है। आपने उसूल पढ़ा है ना, जब जार मजरूर हो, इसम जब जार मजरूर हो तो खबर मुकद्दम होती है, तो इसम जो होता है वो मौखर हो जाता है। हो जाती है ना गलतियां, हो जाती है जी, वो वाजिब होती है, वैसे इख्तियारी है, नकिरा की सूरत में वाजिब होती है। इसमें तो रजम की आयत मौजूद है, काल फतु बितौराती, तौरात लेकर आओ। फनशरूहा, तो उन्होंने तौरात को जो है सामने खोल दिया। फवज़ा अहदुहुम यदहु अला आयति रजम, उनमें से एक ने रजम की आयत पर हाथ रख लिया। तौरात भी आ गई, अब उनको पता है आयत मौजूद है, तो उस जगह पर हाथ रख लिया उन्होंने। और फिर क्या किया? फक़रा मा क़ब्लहा व मा बादा, आगे पीछे से पढ़ लिया। जो नफ्स से मसला था उसको छुपा लिया। सुभान अल्लाह, क्या आदत है। और वो भी देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में, आपकी मौजूदगी में हरकत हो रही है। तो फ़क़ाल अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा इरफा यदक, अपने हाथ को उठाओ। फरफा यदहु, जब उसने अपने हाथ को उठाया, फ़इज़ा फ़ी आयतुर रजम, तो उसमें आयतुर रजम मौजूद थी। यहाँ पेश क्यों है आयतुर रजम? ये मुब्तदा मुअख्खर है, ये क्या है? मुब्तदा मुअख्खर है। फ़क़ाल सदका या मोहम्मद, अब सच जाहिर हो गया ना कि तौरात के अंदर भी रजम है, तो कहने पर मजबूर हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सच कहा। फ़अमर बिहिमा नबी सल्लम, नबी इस्लाम ने दोनों के बारे में हुक्म दिया। फ़रुजिमा, दोनों को रजम कर दिया गया। कहते हैं फ़राइतु रजुला, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं मैंने आदमी को देखा, यानी अलल मरा, वो औरत के ऊपर झुक रहा था, वो आदमी औरत के ऊपर झुक रहा था, यकी अल हिजारा, उसको पत्थर से बचा रहा था। वो यहूदी आदमी उस लड़की जिसके साथ ने बदकारी की थी उसके ऊपर झुक रहा था पत्थर से बचाने के लिए उसे। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं वो शख्स अल्लज़ी वदा यदहु अला आयति रजम, जिसने आयत रजम पर हाथ रखा था, उसका नाम है अब्दुल्ला बिन सूरिया। आयत रजम पर हाथ रखा था जिस यहूदी ने। ये कितमान इल्म जो है ना, हक को छुपाना, यहूदियों की बदतरीन खसलत है, और आज भी उसके पैरोकार मौजूद हैं जो हक को छुपाते हैं।
ٹھیک ہے, تو حق کو کھول دینا چاہیے. ویسے کیا سزا ہے حق کو چھپانے کی؟ رجم. حق کو چھپانے کی سزا رجم کہاں سے آ گئی؟ ورنہ تو ختم ہو جائیں گے سارے. سزا بتائیں نا. نبی اسلام کا فرمان الجم یوم القیامت بلجام من النار, آگ کی لگام پہنائی جائے گی جس نے علم کو چھپایا, حق کو چھپایا جب اس سے سوال کیا گیا. حق کو بتانا یہی حکمت ہوتی ہے, چھپانا نہیں. آپ کی آواز نہیں آئی تو ہم آیت کے نیچے, آیت الرجم ہے نا, آیت الرجم ہے, ایک جگہ آیت الرجم ہے. پہلی جگہ جو نا ان فی آیت الرجم, اس میں پیش غلط ہے. دوسری جگہ فی آیت الرجم وہ مبتدا مؤخر ہے. ہاں کالا, یعنی کالا سے مراد وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, راوی وہی ہے نا. جی یہودی بعض مسائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. ہاں ضمیر مجرور ہے, یہ خبر ہے. کس میں پھنس گیا نا, چھپانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ جو ہمارے ہاں مسئلہ ہے وہ یہاں سے تصدیق شدہ ہو جائے, لیکن ان کو تھوڑی پتا تھا کہ یہاں تورات کے حافظ بھی موجود ہیں. میں نے بتا دیا نا, انا کا جو اسم ہے وہ آیت الرجم ہے, فیہا خبر مقدمہ, اور اصول آپ نے پڑھا جار مجرور جو ہے وہ خبر بنتی ہے, جار مجرور خبر بنتی ہے. ہاں مضاف مضاف الیہ مل کر. سبحانک اللہم